السلام علیکم لسنرز. آئیے معاشرے کے جرہ محی الدین نواب کے نشتر ثنی بعنوان پس آئینہ. آئیے آغاز کرتے ہیں. مجنوں کی آنکھ سے دیکھا جائے تو لیلا کے آتے ہی مردہ سے آئینے میں جان پڑ جاتی تھی اور وہ حسن کی چکا چوندھ میں نہا جاتا تھا. اپنے وجود کی ساری آنکھیں کھول کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھنا شروع کرتا تو وہ سر میں سما جاتی تھی. پاؤں تک دیکھتا تو پیروں میں گرا لیتی تھی. جدھر سے نظریں سوالی ہوتی ادھر سے نظارہ جوابی سا ہو جاتا تھا. وہ لکھتے لکھتے رک گئی. اپنی تحریر پر نظر ثانی کرنے لگی. اس کا نام لیلا تھا. وہ ڈائری کی حسینہ کو لیلا اور خیالی محبوب کو آئینہ لکھتی تھی. اپنے حسن کی اپنی شخصیت کی ایسی دیوانی تھی کہ خود پر اشعار لکھتی رہتی تھی. اگر خاطر خواہ لکھ نہ پاتی تو شعرا کے دیوان کھنگالنے لگتی تھی. پھر اپنے حسن کو آغاز سے نقطۂ انتہا تک پہنچاتی تھی. وہ دیوانی تھی، پاگل نہیں، کیونکہ پاگل مستقل طور پر ذہانت سے خالی رہتے ہیں، لیکن دیوانوں کی ذہنی رو کبھی کبھی بہکتی ہے. سچ مگر یہ تھا کہ اس کے حسن نے اور سلگتی ہوئی عمر کی کشش نے اسے لاکھوں میں ایک بنا دیا تھا. وہ مغرور نہیں تھی مگر ہاتھ لگنے والا پھول بھی نہیں تھی. دور سے خوشبو کی طرح تعارف پیش کرتی تھی، خالص پرفیوم کی طرح نایاب رہتی تھی. زندگی جتنی مہنگی ہوتی ہے اتنی ہی ضروری ہوتی ہے. یہ سبق یاد رکھتی تھی کہ مہنگی پڑنے والی ہی بے حد ضروری بن جاتی ہے. راحت بیگم روایت کے مطابق سوتیلی بیٹی کے خلاف زہر اگلتی رہتی تھی. اپنے میاں خانزادہ محسن علی سے کہتی رہتی، اپنی بیٹی کا بناؤ سنگار اور اس کے رنگ ڈھنگ پر نظر رکھا کریں یا آپ کی ناک کٹوائے گی. بیٹیاں دو تھیں لیکن ناک ایک ہی تھی. ایک کے لیے کٹتی تو دوسری پر بھی آنچ آتی. صرف نتنوں کے سوراخ ہوں تو سانسیں لے کر زندگی گزاری جا سکتی ہے، مگر ناک کے بغیر بیٹیوں کی ڈولیاں اٹھائی نہیں جا سکتیں. پھر یہ کہ باپ ایک تھا، مائیں دو تھیں. اپنے حساب سے بیٹیاں سگی تھیں، لیکن ماؤں کے رویوں سے بہنوں میں سوتیلا پن پیدا ہو گیا تھا. لیلا کی ماں اللہ کو پیاری ہو چکی تھی اور غزالہ کی ماں راحت بیگم کو سینے پر مونگ تلنے کا موقع مل رہا تھا. لیلا کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، مگر محسن علی ان معاملات کو سمجھتا اور بڑی مصلحت سے معاملات کو نمٹاتا رہتا تھا. اس کے باوجود بڑی بیٹی لیلا کے معاملے میں کمزور ہو جاتا تھا. ابتدا میں رفتہ رفتہ اندازہ ہوا کہ وہ ذہنی مریضہ ہے. کبھی کبھی اس پر بے وجہ اداسی طاری ہو جاتی تھی. سر میں درد ہوتا، بھوکی رہتی. کبھی سر پکڑ کر یوں بیٹھ جاتی جیسے چکرا کر بیٹھ گئی ہو، اور کبھی اس کے برعکس حشاش بشاش رہتی تھی، تھرکنے اور گانے گنگنانے لگتی تھی. اپنی کار میں لانگ ڈرائیو کے لیے نکل جاتی تھی. بڑے بڑے منصوبے بناتی تھی جن میں شادی اہم ہوتی تھی، اور شادی تب ہوتی جب کوئی اسے اچھا لگتا، مگر اسے تو سبھی بور اور کمتر دکھائی دیتے تھے. ایسے وقت وہ اپنے محبوب کے بارے میں لکھتی تھی، یہ جو آئینہ ہے ایسا کوئی اور نہیں ہوگا. میں جیسے ہی آتی ہوں یہ مجھے اپنے اندر سمو لیتا ہے، بازوؤں کے فریم میں جکڑ لیتا ہے. سنورنا چاہتی ہوں سنوار دیتا ہے، بگاڑتا نہیں ہے. سنا ہے کہ باہر لوٹ مار ہوتی ہے. اے میرے آئینے، میں تیرے اندر سے نہیں نکلوں گی، بس اسی علاقے میں نکھرتی رہوں گی. کوئی اس کی ڈائری پڑھتا تو سمجھ نہ پاتا، اگر سمجھ لیتا تو اسے ایب نارمل ہی کہتا. ماہر نفسیات ڈاکٹر حشمت نے اسے پڑھا. لیلا سے ایک طویل انٹرویو کے دوران اس کا نفسیاتی تجزیہ کیا. پھر خانزادہ محسن علی سے بولا، آپ کی صاحبزادی مایوسی اور یاسیت کی مریضہ ہے. کبھی مایوس ہو کر یاسیت کے زیر اثر روتی ہے اور کبھی جنونی مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے تو مسرتوں سے سرشار ہو کر رہنا چاہتی ہے. راحت بیگم نے ناگواری سے کہا، یہ تو سراسر پاگل پن ہے. ڈاکٹر حشمت نے کہا، آپ منفی انداز میں رائے قائم نہ کریں، یہ ایک طرح کا مرض ہے. دماغ میں کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہوں
تو ان تبدیلیوں کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ سانپ سادھی کا علاج آسان ہے۔ جو دوائیں دی جائیں انہیں باقاعدگی سے استعمال کرائی جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ایسے مریضوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ ان کے مزاج کے خلاف کچھ کہا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے تو وہ باغیانہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ آپ والدین ہیں، مس لیلا کو محبت سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے دوائیں دیں، اچھی طرح ہدایات دیں۔ گھر آ کر راحت بیگم کے ذہن میں یہ بات گردش کرتی رہی کہ لیلا کے مزاج کے خلاف نہ کچھ کہا جائے نہ کچھ کیا جائے، یعنی اسے تیش نہ دلایا جائے ورنہ وہ غصے میں پاگل ہو سکتی ہے۔ اسے پاگل ہی تو بنانا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے بیٹے کاشف سے کہا، یہ سونے کی چڑیا ہے، اسے شادی کے لیے راضی کر لو، کوٹھیوں اور کاروں کے مالک بن جاؤ گے۔ وہ بولا، ہم آپ کے میکے والے ہیں، محسن انکل ہمیں تو زیادہ منہ ہی نہیں لگاتے، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے نہیں کریں گے۔ ارے کیسے نہیں کریں گے، میں ہوں نا، تم لیلا کو اپنی پٹری پر لاؤ، باقی معاملات میں سنبھال لوں گی۔ راحت بیگم اچھی طرح جانتی تھیں، لیلا کو بچپن سے دیکھتی سمجھتی آئی تھیں۔ اس کے مطالعے اور مشاہدے کے مطابق وہ مغرور تھی، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ یہ اندازہ تھا کہ کاشف کو تو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دے گی۔ وہ ڈٹائی اختیار کرے گا تو یہ تیش میں آئے گی اور یوں اس کے پاگل پن کی ابتدا ہوگی۔ لیلا کی یادداشت کمزور تھی، پچھلی باتیں بھول جاتی تھی، یاد دلاؤ تو یاد آتا تھا، دوائیں کھانا بھی بھول جاتی تھی۔ محسن نے راحت سے کہا، میں باہر مصروف رہتا ہوں، تم لیلا کی دوائیوں کا خیال رکھا کرو۔ یہ تو موت کو زندگی کی نگرانی کے لیے مقرر کرنے والی بات تھی۔ محسن علی کا خیال تھا کہ راحت روایتی سوتیلی ماں نہیں ہے۔ لیلا اگر ایب نارمل ہے تو وہ کیا کرے؟ شکایتیں کرتی ہے تو سوتیلی سمجھی جاتی ہے۔ وہ بیٹی کو معالج کے پاس لے جا کر اس کے لیے دوائیں خرید کر مطمئن ہو گیا۔ کاشف کوٹھی میں آنے جانے لگا۔ راحت اسے لیلا سے تنہائی میں ملنے کے مواقع فراہم کرنے لگی۔ غزالہ معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہتی، کاشف بھائی، آپ کی تو چاندی ہونے والی ہے، لیلا نے لاٹری نکال دی تو آپ کے پارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، امید تو ہے، مگر وہ کچھ ایب نارمل سی ہے، ڈر لگتا ہے، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ کوئی محمد تو ہے نہیں، میں نے خود آپ دونوں کو ہنسنے بولنے کی آوازیں سنی ہیں۔ پرسوں ہنس رہی تھی، مجھے قریب ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا تھا، کل رو رہی تھی تو مجھے دور بیٹھنے کا حکم دے دیا تھا۔ پتہ نہیں آج کیا ہوگا، تم بتاؤ اس کا مون کیسا ہے؟ غزالہ نے کہا، میں نے اس کے گنگنانے کی آواز سنی ہے۔ آپ حوصلہ رکھیں، یہ بتائیں کل وہ کیوں رو رہی تھی؟ کوئی وجہ تو ضرور بتائی ہوگی۔ وہ بولا، وہ کہہ رہی تھی کہ دنیا میں اکیلی ہے، صبح کو ناشتے کے اور رات کو کھانے کے وقت باپ کی محبت ملتی ہے، پھر اس کا اپنا کوئی نہیں رہتا۔ میں نے فوراً شاہ رخ کے انداز میں کہا، میں ہوں نا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر پوچھا، کیا میرے پاپا کی کمی پوری کر سکتے ہو؟ غزالہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ وہ بولا، میں نے جلدی سے بات بنائی اور کہا، میں باپ کی کمی کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ قائل ہو گئی، اچھی سمجھدار بھی ہے۔ کیا خاک سمجھدار ہے؟ آگے بولیں۔ آپ نے بات آگے بڑھائی۔ ہاں، میں نے کہا، لیلا، میں تمہارا کزن ہوں، خاندان میں کتنے ہی کزن یعنی کہ بھائی ہیں، میں کسی اور رشتے سے بھی کمی پوری کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے کیا کہا؟ وہ قائل ہو کر بولی، ٹھیک ہے، میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کل جواب دوں گی۔ غزالہ خوش ہو کر بولی، یعنی آج آپ کی لاٹری نکلنے والی ہے؟ پتہ نہیں اس ایب نارمل کی بند مٹھی سے کیا نکلنے والا ہے، میرے لیے دعا کرتی رہو۔ وہ ڈرائنگ روم سے چلتا ہوا لیلا کے دروازے پر آیا، دستک دیتے ہوئے بولا، میں آؤں؟ اندر سے آواز آئی، ہش، چل بھاگ یہاں سے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، میں آیا ہوں۔ آواز آئی، ارے تو آؤ نا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے بولا، تم تو آتے ہی مجھے بھگا رہی تھی۔ تمہیں نہیں، بلی کو بھگایا ہے،
कमबख्त म्याऊं म्याऊं करती रहती है। वो करीबी एक कुर्सी पर बैठने लगा तो वो दूर एक कुर्सी की तरफ उंगली उठाकर बोली, उधर बैठो। वो मायूस होकर उधर बैठ गया और बोला, लैला, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, अपने दिल का हाल बयान करना चाहता हूँ। वो हाथ उठाकर बोली, बस करो, कल मैं तुम्हारी बात समझी नहीं थी। तुम किसी और रिश्ते से मेरी महरूमी दूर करना चाहते हो। तुम्हारी ये बात वो समझ गया था और मुझसे नाराज़ हो रहा था। वो कनखियों से आईने को देखते हुए बोली, जबकि मैं इसे कभी नाराज़ नहीं करती। उसने हैरानी से पूछा, किसकी बात कर रही हो? कल तो यहाँ कोई नहीं था। था, और अब भी है। ये तो सुबह शाम साथ रहता है। जब तक गहरी नींद सोती नहीं तब तक नज़रों से ओझल नहीं होता। वो बड़े प्यार से आईने को देख रही थी। काशिफ ने भी इधर उधर देखा, मगर कोई भी देखने वाला ये समझ ही नहीं सकता था कि उसका महबूब, आशिक और दिलदार एक आईना है। वो बोला, तुम भी कभी कभी अजीब सी बातें करती हो। कल यहाँ मैं था और कोई नहीं था। अगर कोई छुपा हुआ था और अब भी है तो मुझे बताओ, वो कौन है, कहाँ है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा है, नज़र ना आए, मैं उसे दुनिया वालों से छुपाती हूँ, वो मुझे अपने अंदर छुपा कर रखता है। फिर वो मुंह दबाकर मुस्कुराती और शर्माती हुई बोली, बंद कमरे में बस वो देखता है कि मैं क्या करती रहती हूँ। वो बौखला गया, मुंह खोलकर उसे यूं तकने लगा जैसे आंखों से नहीं मुंह से देख रहा हो। उसने शकस्ता लहजे में पूछा, वो खुशनसीब कौन है लैला? वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोली, मैं कभी कभी इस खुशनसीब को बदनसीब बना देती हूँ। वो कैसे? मैं बत्ती बुझा देती हूँ, फिर ये देख नहीं पाता कि मैं कैसे सोती हूँ, कैसे बिखरती हूँ, क्योंकि यहाँ तो अंधेरा होता है। अंधेरे से क्या होता है? वो तो तुम्हारे पास ही रहता है। ये मेरे पास कैसे रहेगा? उसने आईने की तरफ हाथ नचाकर कहा, मैं तो इसके अंदर से निकल कर आती हूँ, ये मुझ तक पहुँच नहीं पाता। तुमने ऐसे अनोखे इश्क की आँख में झोली कभी न देखी होगी, न सुनी होगी। वो अपनी जगह से उठकर इसके पास आया। लैला ने उठते हुए कहा, मैंने दूर रहने को कहा था ना? तुम बहक रही हो। सभी जानते हैं कि तुम कभी कभी दिमागी तौर पर खिसक जाती हो। वो इसे घूरते हुए बोली, तुम लोगों के दिमाग खिसक गए हैं। जब मेरी बातें समझ में नहीं आती तो मुझे पता नहीं तुम कौन से ख्वाबों और ख्यालों में खोई रहती हो। तुम्हारे पास कोई नहीं होता, मगर तुम उसे देखती हो। मैं सर से पाँव तक यहाँ मौजूद हूँ और तुम मुझे चांस नहीं दे रही हो। वो गुस्से से बोली, कैसा चांस? वो फौरन ही उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, बस बहुत हो चुका, मेरी बन जाओ। तुम झूठ बोल रही हो, इस बंद कमरे में कोई नहीं आता है। उसने सर्द लहजे में कहा, हाथ छोड़ो। वो इनकार में सर हिलाकर बोला, हरगिज़ नहीं, मैंने फैसला किया है कि यह हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। लैला ने आईने की तरफ देखा, फिर जैसे उसे मुखातिब करते हुए कहा, ये मेरा हाथ मांग रहा है, इसे हाथ दिखाओ। दूसरे ही लम्हे काशिफ के गाल पर एक ज़बरदस्त तमाचा पड़ा। अगरचे जोरदार नहीं था। बदहवासी ज़रा दूर हुई तो समझ में आया कि तमाचा लैला ने मारा था। वो गुस्से से तिलमिला गया। इससे पहले कि जवाबी कार्रवाई करता, लैला की चीखें कमरे से बाहर जाने लगीं। वो हलक फाड़ फाड़ कर चीखती हुई अपना लिबास फाड़ रही थी। इन लम्हात में वाकई उसकी ज़हनी रो बहक गई थी और वो यही समझ रही थी कि काशिफ इसे तमाचा मारने के बाद इसके लिबास को तार तार कर रहा है। इसे इस हाल में देखकर भागता हुआ बाहर आया। राहत बेगम इसकी चीखें सुनते ही बेटी के साथ उधर आईं। वो उसका बाजू थाम कर हाँफते हुए बोला, आंटी, पता नहीं इसे क्या हुआ है, वो अपना लिबास फाड़ रही है, मैं बिला वजह फंसूंगा। राहत ने खुश होकर कहा, मैं यही चाहती थी काशिफ, इस पर दौरा पड़ा है, तुम मेरे कमरे में चलो। वो तीनों इसके कमरे में आ गए। राहत ने पूछा, मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? देखो, मुझसे कुछ ना छुपाना। वो अपने कानों को पकड़ते हुए बोला, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। वो कह रही थी, इसका कोई दोस्त बंद कमरे में इसके साथ वक्त गुजारता है। जब मैंने इसका हाथ पकड़कर हमेशा साथ रहने की बात की तो इसने मुझे तमाचा मारा। अब खुद ही चीखते हुए अपने कपड़े फाड़ रही है।
راحت نے کہا، کاشف تمہاری یہ حرکت اس کے مزاج کے خلاف تھی۔ ڈاکٹر نے درست کہا تھا، ایسے میں اس کا دماغ گرم ہو جاتا ہے اور وہ تیش میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ غزالہ نے کہا، ارے واہ، وہ اپنے کپڑے خود کیوں پھاڑے گی؟ وہ پاگل تو نہیں ہے؟ راحت نے بیٹی کو گھور کر کہا، تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ اسے پاگل ہی تو بنانا ہے؟ وہ کاشف کا تو کچھ نہ بگاڑ سکی، اس لیے خود کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ وہ ماں بیٹی آرام سے لیلا کے کمرے کی طرف جانے لگیں۔ اب اس کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ وہ بند دروازے کے سامنے رک گئیں۔ غزالہ نے دیدے پھیلا کر دروازے سے کان لگا کر کہا، اندر خاموشی ہے، کہیں وہ مر تو نہیں گئی؟ راحت نے خوش ہو کر کہا، تمہارے منہ میں گھی شکر، مر گئی تو 20 دیگیں شاہ بابا کے لنگر میں پہنچاؤں گی۔ دونوں نے دروازے کو ذرا سا کھول کر دیکھا۔ وہ بیڈ کے سرے پر بیٹھی رو رہی تھی، لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ راحت نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی تھی؟ یہ لباس کیسے پھٹ گیا؟ آخر یہ کیا تماشا کر رہی ہو؟ وہ ماں کو گھور رہی تھی، پھر اس نے موبائل فون اٹھا کر نمبر پنچ کیے اور اسے کان سے لگا کر رابطے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بولی، ہیلو پاپا، فوراً آئے، میں لٹ گئی ہوں، اس نے میرا لباس تار تار کر دیا ہے۔ ماں نے بیٹی کو دیکھا، وہ باپ کی بات سن کر کہہ رہی تھی، میں اس ذلیل کاشف کی بات کر رہی ہوں، وہ آپ کی چہیتے بیگم کا لاڈلا ہے، یہاں آ کر دیکھیں اس نے میرا کیا حال کیا ہے۔ باپ نے کہا، ابھی آ رہا ہوں، راحت کہاں ہے؟ یہ ماں بیٹی میرے سامنے موجود ہیں، لیں بات کریں۔ راحت اس سے فون لے کر بولی، آپ یہاں آنے سے پہلے بیٹی کو تو سمجھائیں، ابھی یہ لباس تبدیل کریں، آپ باپ ہیں، بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھنا نہیں چاہیے۔ میں ابھی اسے سمجھاؤں گا، مگر یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں اپنے گھر میں کاشف کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، پھر وہ میری بیٹی کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ آپ آئیں گے تو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، پہلے بیٹی کو حلیہ درست کرنے کی تاکید کریں۔ ٹھیک ہے، اسے فون دو۔ راحت نے لیلا کی طرف فون بڑھایا۔ وہ اسے لے کر کان سے لگاتے ہوئے بولی، آپ اس سو کالڈ ممی کی باتوں میں نہ آئیں، میں لباس تبدیل کروں گی تو آپ کو میری بربادی کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا۔ بیٹی، مجھے اندازہ نہیں کرنا ہے، تمہاری ممی نے تسلیم کیا ہے کہ لباس پھٹا ہوا ہے، یعنی تم پر ظلم ہوا ہے۔ تم میری بہت اچھی بیٹی ہو، میری بات مانتی ہو؟ جاؤ فوراً لباس تبدیل کرو، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ آل رائٹ پاپا، آپ کہتے ہیں تو چینج کر رہی ہوں، بس فوراً آ جائیں۔ خانزادہ محسن علی نے فوراً آنے کا وعدہ کیا۔ وہ فون بند کر کے ان دونوں ماں بیٹی سے بولی، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ راحت نے کہا، تمہارے پاپا نے حکم دیا ہے کہ ان کے آنے تک ہم یہاں رہیں، چلو پہلے چینج کرو، تب تک ہم کمرہ سمیٹتے ہیں۔ وہ تڑک کر بولی، پہلے میں شاور لوں گی پھر چینج کروں گی، جو کرنا ہے کرو، ہم یہاں سے اپنا کام کر کے ہی جائیں گے۔ وہ انہیں گھورتی ہوئی الماری کے پاس گئی اور اس نے ایک جوڑا نکالا۔ ماں نے بیٹی کو اشارہ کیا، وہ دونوں کمرے کی صفائی کرنے لگیں۔ لیلا انہیں دیکھتی ہوئی باتھ روم میں چلی گئی۔ غزالہ نے دھیمی آواز میں پوچھا، ممی، یہ آپ نے کس کام پر لگا دیا ہے؟ کیا ہم اس کی نوکرانیاں ہیں؟ چپ چاپ دیکھو میں کرتی کیا ہوں۔ پھر وہ باتھ روم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شاور کی آواز آ رہی ہے، تم کام سے لگی رہو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی۔ کاشف اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ نارمل ہو گئی؟ وہ ایک الماری کھول کر البم نکالتے ہوئے بولی، فکر نہ کرو، تم پر الزام نہیں آئے گا، اگر پوچھا جائے تو کہنا پہلے اس نے فون کے ذریعے فلرٹ کیا، پھر ایک دن تمہارے گھر پہنچ گئی، وہاں سے تمہاری یہ تصویر لے آئی۔ اس نے البم سے کاشف کی ایک تصویر نکال کر اسے دکھائی اور پھر کہا، تمہارا بیان یہ ہوگا کہ اس نے تمہیں یہاں بلایا تھا، مگر تم نے آ کر پہلے مجھ سے بات کی، لیلا کے فلرٹ کے متعلق بتایا، تو میں نے تمہیں اس کے پاس جانے سے منع کر دیا اور تم واپس چلے گئے۔ پھر میرا بیان یہ ہوگا کہ وہ اپنے مزاج کے خلاف ایسی توہین برداشت نہ کر سکی، دیش میں آ کر چیخنے چلانے اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ اب جاؤ، محسن آتے ہی ہوں گے،
وہ چلا گیا۔ راحت تصویر لے کر آئی۔ ٹی وی پر ایک چھوٹے سے فریم میں لیلا کی تصویر دکھائی دے رہی تھی۔ اس فریم کی دوسری طرف بھی اس کی دوسری تصویر تھی۔ راحت نے وہاں کاشف کی تصویر لگا دی، پھر اسے ٹی وی پر یوں رکھا کہ سامنے لیلا کی تصویر دکھائی دے رہی تھی اور پس تصویر کاشف مسکرا رہا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد لیلا نے باتھ روم سے باہر آ کر دیکھا، وہ ماں بیٹی نہیں تھیں۔ کمرہ بھی جیسا پہلے تھا ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ناگواری سے منہ بنایا، پھر دروازے کے پاس آ کر اسے اندر سے بند کر دیا۔ غسل کرو اور دوسرا لباس تبدیل کرو تو آئینہ صدا دیتا ہے۔ آؤ دیکھو تو صحیح، پھر سے نئی ہو گئی ہو۔ جب بھی دھلا ہوا حسن اور نکھار ملتا ہے، اپنے آپ کو دیکھے بغیر رہا نہیں جاتا۔ وہ اپنے محبوب کے روبرو آتے ہی اس کے اندر سما گئی۔ اس کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی بات آئی گئی ہو جاتی تھی، خصوصاً آئینے میں سماتے ہی پچھلی اذیتوں کو بھول جاتی تھی، نئی مسرتوں سے مالا مال ہونے لگتی تھی۔ ان لمحات میں اس نے کاشف کو بھلا دیا تھا۔ آئینے کے روبرو یہ سوچنے کی فرصت نہیں تھی کہ ابھی اس نے اپنے ہی کپڑے پھاڑ ڈالے تھے۔ وہ دروازے پر دستک سن کر چونک گئی۔ باہر سے باپ کی آواز سنائی دی، بیٹی میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھا، آئینہ پیچھے ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہوا تو گزری ہوئی تلخیوں نے دھاوا بول دیا۔ وہ دروازے کو گھورتی ہوئی قریب آئی، پھر اسے کھول دیا۔ باپ کے پیچھے وہ ماں بیٹی بھی کھڑی ہوئی تھیں۔ خانزادہ محسن علی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، میری لاڈلی بیٹی کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ راحت کو دیکھتے ہوئے بولی، ان کا بدماش لفنگا بھتیجا آیا تھا، آج اس نے میری توہین کی ہے۔ یہ دیکھیں میرا لباس کس طرح تار تار کیا ہے۔ وہ سر جھکا کر اپنے لباس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، پھر بولی، وہ وہاں واش روم میں پڑا ہے، آپ نے چینج کرنے کو کہا تھا نا۔ اس نے بیٹی کو تپکتے ہوئے کمرے میں آ کر پوچھا، تم دروازہ اندر سے بند رکھتی ہو، پھر وہ اندر کیسے آ گیا؟ وہ کہہ رہا تھا ضروری بات کرنی ہے، میں اس سے نہ ملتی، بات نہ کرتی تو الزام دیا جاتا کہ سوتیلی ماں کے رشتہ داروں کو نظر انداز کرتی ہوں۔ وہ لیلا کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، بیٹی دماغ کو پوری طرح حاضر رکھو، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ کیا واقعی وہ اس کمرے میں آیا تھا؟ ہم سب نے ایک آدھ بار بند کمرے میں تمہاری آوازیں سنی ہیں، تم کسی سے باتیں کرتی رہتی ہو۔ لیلا نے سر گھما کر آئینے کو دیکھا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہا، نو پاپا، آپ کو مغالطہ ہوا ہے، سبھی تنہائی میں کبھی نہ کبھی بڑبڑاتے ہیں، یہ حرکت مجھ سے بھی سرزد ہوئی ہوگی، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کاشف یہاں نہیں آیا تھا، میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ آپ بھی اپنی بیگم کی باتوں میں آ کر مجھے ذہنی مریضہ سمجھتے ہیں، اسی لیے ماہر نفسیات کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ محسن علی نے اسے پیار سے تھپکتے ہوئے کہا، ایزی مائی چائلڈ، تم ذہنی مریضہ نہیں ہو، میں یہی ثابت کرنے کے لیے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ ذرا توقف سے بولا، مگر آج اپنے باپ کی بات مان لو میری جان، کاشف یہاں نہیں آیا، تم اس سے فون پر بات کرتی ہو، آج تم نے اسے یہاں آنے کو کہا، وہ نہیں آیا تو تم نے انسلٹ محسوس کی اور تیش میں آ کر اپنا برا حال کر لیا۔ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، چیخ کر بولی، وہ آیا تھا، کس الو کی پٹھی نے کہا ہے کہ نہیں آیا تھا؟ اس نے کھا جانے والے انداز میں دانت کچکچاتے ہوئے راحت کو دیکھا۔ وہ سہم کر میاں کے پیچھے چھپتے ہوئی بولی، یہ مجھے مار ڈالے گی۔ غزالہ نے باپ کا بازو تھام کر کہا، پاپا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ محسن علی نے ماں بیٹی کے آگے ڈھال بنتے ہوئے کہا، میری اچھی بیٹی، زبان کو قابو میں رکھو، کسی نے تمہارے خلاف کچھ نہیں کہا ہے، کیا تم بھول رہی ہو کہ خود ہی کاشف کو کال کیا کرتی تھی؟ جب وہ فون پر کترانے لگا تو تم اس کے گھر پہنچ گئیں اور وہاں سے اس کی ایک تصویر اٹھا لائیں۔ وہ ہسیانی انداز میں چیخنے لگی، یہ جھوٹ ہے، آپ میرے پاپا ہو کر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میری بچی، میں یہ سچ ثابت کر کے تمہیں غلطی کا احساس دلانا چاہتا ہوں، اگر ثابت ہو جائے گا اور تم سچ کو تسلیم کر لو گی تو سبھی تمہیں نارمل کہیں گے، تمہاری تعریف کریں گے۔ وہ چیخ کر بولی،
آپ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ یہاں نہیں آیا تھا اور میں کسی جن بھوت سے باتیں کر رہی ہوں؟ یاد کرو، تم نے کاشف سے کہا تھا کہ جب تک وہ نہیں آئے گا تم اس کی تصویر سے باتیں کرتی رہو گی۔ وہ حلق پھاڑ کر بولی، میرے پاس اس کی تصویر نہیں ہے۔ راحت نے میاں کے پیچھے اچھی طرح چھپتے ہوئے کہا، ہے، تم نے اسے فون پر کہا تھا کہ اس کی تصویر اپنی تصویر کے ساتھ ٹی وی کے اوپر رکھتی ہو۔ لیلا نے ٹی وی کی طرف جاتے ہوئے کہا، یہاں صرف میری تصویر ہے، یہ دیکھیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں، دونوں طرف میری ہی تصویریں۔ وہ فریم کو پلٹ کر دکھاتے ہی چونک گئی، پھر ایک دم سے چیخیں مارنے لگی، اسے فرش پر پٹک کر پیروں سے کچلنے لگی۔ فریم کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے پاؤں لہو لہان ہو رہے تھے۔ محسن علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، لیلا، لیلا ہوش میں آؤ، تم خود کو زخمی کر رہی ہو۔ خدا کے لیے سچائی کو، اپنی ذہنی کمزوری کو سمجھو، تم چاہو تو خود کو نارمل رکھ سکتی ہو۔ وہ باپ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، یہ تصویر یہاں آئی کیسے؟ اس ٹی وی نے اسے اپنے سر پر کیوں اٹھا رکھا تھا؟ اس نے ٹی وی کو غصے سے دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا۔ وہ اونچائی سے دوسری طرف گرا، ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ ماں بیٹی دروازے کی طرف جانے لگی۔ غزالہ نے کہا، ہائے ممی، میں سمجھ گئی، آپ تو بڑا زبردست تماشا کرتی ہیں۔ منہ بند رکھو، چلو یہاں سے۔ وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تدبیر کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کب تک جنون میں مبتلا رہنے والی تھی۔ وہ واقعی جنون کی حالت میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ تصویر کہاں سے آ گئی۔ ایک پیتل کا گلدان اٹھا کر ٹی وی پر ضربے لگا رہی تھی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتی تھی۔ محسن علی نے اسے دونوں بازوؤں میں جکڑ لیا، اس کی منتیں کرنے لگا کہ وہ شانت ہو جائے، اپنے ساتھ گھر والوں کو تماشا نہ بنائے۔ ملازم سبھی دروازے سے لگے ہوئے لیلا کی جنونی حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ محسن علی نے انہیں ڈپٹ کر وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ وہ سب چلے گئے۔ اتنا جانتے تھے کہ بڑی بی بی لیلا دماغی طور پر کھسکی ہوئی ہیں، لیکن آج پہلی بار اسے جنون میں مبتلا دیکھ رہے تھے۔ محسن علی اسے کھینچتا ہوا بیڈ تک لے آیا تھا۔ اس کا دماغ جیسے غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ چیختے چیختے یکلخت چپ ہو گئی، دیدے پھیل گئے، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ باپ نے اسے بستر پر لٹایا تو آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ باپ اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ نرس نے اسے ہوش میں آتے دیکھا تو ڈاکٹر حشمت کو اطلاع دینے چلی گئی۔ محسن علی نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم ہاسپٹل میں ہو، تمہیں ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، کوئی سوچ، کسی طرح کی فکر دماغ میں نہ لاؤ۔ ڈاکٹر حشمت نے آ کر اس کا معائنہ کیا، پھر مسکرا کر کہا، نو پرابلم، تم بالکل ٹھیک ہو، پہلے بھی ٹھیک تھی، کون کہتا ہے ایب نارمل ہو جاتی ہو؟ تم تعلیم یافتہ ہو، اگر ایب نارمل ہوتی تو یونیورسٹی کی طالبہ نہ ہوتی۔ اس نے پوچھا، میں یونیورسٹی کیوں نہیں گئی، ہاسپٹل میں کیوں ہوں؟ اچھے اچھے صحت مند لوگ کبھی نہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں اور ہاسپٹل میں آتے ہیں، تم بھی صحت یاب ہو کر یہاں سے جاؤ گی۔ مگر میں بیمار نہیں ہوں، یہی تو میں رپورٹ میں لکھنا چاہتا ہوں کہ تم صحت مند ہو، صرف 1 یا 2 ٹیسٹ ہوں گے، تم مجھ سے کچھ دیر باتیں کرو گی، تنہائی میں آدھے گھنٹے تک اپنے خیالات اور احساسات لکھو گی، پھر چھٹی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے 1 گھنٹے بعد اسے اپنے چیمبر میں بلایا۔ وہاں گہری خاموشی اور تنہائی تھی۔ اس نے کہا، مجھ سے آنکھیں ملا کر باتیں کرتی رہو، جو سچے اور صحت مند ہوتے ہیں وہ آنکھیں نہیں چراتے، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کو دیکھتی رہوں گی، آپ کے سوالوں کے صحیح جواب دوں گی۔ ڈاکٹر کی آواز بھاری بھرکم مگر دھیمی دھیمی سی تھی۔ وہ آواز سرگوشی کے انداز میں دل پر اثر کرتی تھی۔ لیلا اس کی باتوں میں اور آنکھوں میں ڈوبنے اور اپنے آپ سے غافل ہونے لگی، پھر کسی حد تک سیر زدہ سی ہو گئی۔ وہ بولا، تم بہت اچھی ہو، مجھ سے کوآپریٹ کرتی ہو، کیا یہ مانتی ہو کہ سب سے بنیادی اور سب سے اہم انسانی جذبہ محبت ہے؟ میں مانتی ہوں، کسی انسان سے
मजबूरन मोहब्बत नहीं की जाती। मोहब्बत मजबूर करे तब दिल में चाहत पैदा होती है। क्या तुम्हारे दिल में किसी के लिए प्यार का जज्बा है? हाँ, मैं इसे दिलो जान से चाहती हूँ। क्या इसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए इसे फ़ोन करती हो, इसकी तस्वीर चुरा कर लाती हो, इसे अपने कमरे में बुलाती हो? वो ठहर ठहर कर बोली, मोहब्बत चोरी नहीं करती, किसी को बुलाती नहीं है। जज्बाए दिल इसे खुद खींच कर ले आता है। अच्छी तरह याद करो, तुम काशिफ से फ़ोन पर बातें करती हो। एक बार तुम इसके घर गई थी। वो बोली, अगरचे मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं बहुत सी बातें भूल जाती हूँ, लेकिन आराम और सुकून मिलने के बाद याद करती हूँ तो भूली हुई बातें याद आ जाती हैं। मैं चाहता हूँ काशिफ से ताल्लुक़ रखने वाली बातें याद करो। अभी मैं यहाँ हॉस्पिटल के कमरे में तन्हा सुकून से थी। होश में आने के बाद भी आंखें बंद किए पड़ी हुई थी। मुझे याद आ रहा था कि पापा ने ये इल्ज़ाम दिया था कि मैं काशिफ को फ़ोन करती हूँ और इसकी तस्वीर चुरा कर ले आई हूँ। वो चंद लम्हा तक चुप रही, फिर बोली, मैं बार बार याद कर रही हूँ, ये यकीन से कहती हूँ, मुझे काशिफ से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कभी इसे कॉल नहीं की। हैरान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि इसकी तस्वीर मेरे कमरे में कैसे आ गई। तुम 2 मिनट तक बिल्कुल खामोश रहो, सारी तवज्जो काशिफ और इसकी तस्वीर पर मरकूज़ रखो, फिर जवाब दो। इस चैम्बर में खामोशी छा गई। डॉक्टर के तजुर्बात कह रहे थे कि इन लम्हात में लैला बिल्कुल नॉर्मल है। नफ्सियाती तज़किये के दौरान जो कह रही है वो इसके अंदर की सीधी और सच्ची बातें हैं। वो 2 मिनट के बाद बोली, मेरा खुदा जानता है, मैंने काशिफ से कभी फ़ोन पर बात नहीं की, इसके घर नहीं गई, इसकी वो तस्वीर पहले कभी नहीं देखी थी जो मेरे कमरे में आ गई थी। तस्वीर खुद नहीं आई होगी, तुम इनकार करती हो तो फिर किसी और ने इसे वहाँ पहुँचाया होगा। क्या ऐसा कोई कर सकता है? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, घर में सौतेले रिश्ते हैं, माँ सौतेली है, बहन सौतेली है, मगर मैं सोचे समझे बगैर इन्हें इल्ज़ाम नहीं दूंगी। शाबाश, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे मुतालिक कहा जाता है, बंद कमरे में किसी के साथ हंसती बोलती हो जबकि तना रहती हो। वो बोली, कुछ लोग तनाई में खामोशी से सोचते हैं, कुछ सेरे लब बुड़बुड़ाते हैं और कुछ ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। मैं अपने आइडियल से बोलती रहती हूँ। कौन है तुम्हारा आइडियल? वो फ़ौरन ही जवाब न दे सकी। डॉक्टर की आंखों में देखते देखते आईने के अंदर पहुँच गई। ऐ तिलिस्मी आईने, तूने मुझे दीवाना कर रखा है और दुनिया समझती है कि मैं एब नॉर्मल हूँ। हमेशा प्यार करने वालों को दीवाना और खपती क्यों को समझा जाता है? डॉक्टर ने कहा, हाँ चुप रहो, अच्छी तरह सोचो, फिर जवाब दो। क्या जवाब दूँ? हकीकतन वो मेरे पास नहीं रहता है, मेरे अंदर कब्जा जमाए रखता है। मैं जब भी इसके सामने जाती हूँ वो मुझे अपने अंदर आबाद कर लेता है। अभी तुमने कहा है कि वो तुम्हारे आसपास नहीं रहता, फिर तुम इसके सामने कैसे पहुँच जाती हो? सोचो, क्या ये मुतज़ाद बात नहीं? बज़ाहिर ये बातें मुतज़ाद और अलग अलग सी लगती हैं, मगर मैं कैसे बताऊं, वो है भी और नहीं भी। दिन रात मेरे कमरे में रहता है, कहीं से कमरे में आता है या मुस्तकिल रहता है? मुस्तकिल रहता है। डॉक्टर ने पूछा, एक जगह रहता है या जगह बदलता रहता है? एक ही जगह रहता है। डॉक्टर ने कुछ समझते हुए एक गहरी सांस ली, फिर कहा, इस आइडियल की तस्वीर टीवी पर रखी रहती है, तुम इससे बातें? वो बात काट कर बोली, नहीं, इसकी कोई तस्वीर नहीं है, इसकी कोई सूरत नहीं है। मैं आईने के सामने जाती हूँ तो वो मुझे चारों तरफ से जकड़ लेता है, अपने अंदर समो लेता है, फिर मैं वहाँ से निकलना नहीं चाहती। डॉक्टर ने फिर एक गहरी सांस लेकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा, ओह गॉड, तो एक आईना तुम्हारा आइडियल है, कमरे में मौजूद रहता है, मगर इस आइडियल के हवाले से कोई इंसानी वजूद नहीं है। जब तक सामने ना हो तब तक किसी आइडियल का कोई वजूद नहीं होता। तुम पहले ही वजाहत कर देती, आईने का हवाला देती तो कोई तुम्हें एब नॉर्मल न कहता। लड़कियां वजाहत नहीं करती,
اپنے اپنے آئیڈیل کو چھپاتی ہوں، مگر میں چھپا رہی ہوں تو خپتی اور پاولی کہلاتی ہوں۔ جب تک کوئی بات آئینے کی طرح صاف نہ ہو تو وہ الجھاتی رہتی ہے۔ بہرحال تمہارے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف یادداشت کمزور ہے۔ میری ہدایات پر عمل کرو گی، دوائیں باقاعدگی سے کھاتی رہو گی تو یہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ مسئلہ یہی تو ہے، یہ یاد رکھنا لازمی ہے کہ دوائیں کھانی ہیں اور یہ یاد نہیں رہتا۔ کبھی دواؤں پر نظر پڑتی ہے تو سوچتی ہوں یہ میرے کمرے میں کیوں ہیں؟ یاد آ جائے تو سوچتی ہوں کہ پچھلی بار کب دوا کھائی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں اس سلسلے میں تمہارے پاپا سے بات کروں گا۔ تم بالکل ٹھیک ہو اور آج ہی گھر جا سکو گی۔ اس نے محسن علی کو بلا کر کہا، آپ کو اپنی صاحبزادی کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ اسے وقت پر دوائیں استعمال کرانی ہوں گی۔ اگر آپ مصروف رہتے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص ملازمہ رکھیں۔ محسن علی نے کہا، کوئی ملازمت دن رات نہیں رہے گی۔ آج کل ملازموں کے ذریعے بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ میں بہت محتاط رہتا ہوں۔ لیلا کی ماں ہے، بہن ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ ڈاکٹر نے لیلا سے کہا، تم کمرے میں جاؤ، وہاں دوا کی ایک خوراک لو۔ تم نے مجھے مطمئن کیا ہے، بلا شبہ تم ایک نارمل لڑکی ہو۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کی صاحبزادی کو باقاعدہ دوائیں نہیں کھلائی جاتی ہیں، لیکن میں نے کئی بار دوائیں چیک کی ہیں، وہ استعمال میں رہتی ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میری موجودہ ریڈنگ اور رپورٹ یہی ہے کہ لیلا دواؤں سے محروم رہتی ہے۔ اگر یہی سلسلہ رہا تو یہ آئندہ بھی جنونی کیفیات سے گزرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نارمل نہیں ہے اور آئندہ مسائل بڑھیں گے۔ یہ میں لکھ کر دیتا ہوں، وہ ایپ نارمل نہیں ہے، آپ مائنڈ نہ کریں۔ آپ کی غفلت پھر اسے ہاسپٹل میں لا سکتی ہے۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا، اسے کاشف سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے کبھی اس سے فون پر باتیں نہیں کی اور نہ ہی اس کے گھر سے تصویر چرا کر لائی ہے۔ اس کا آئیڈیل ایک آئینہ ہے۔ ڈاکٹر، میں نے کاشف کی تصویر خود اپنی آنکھوں سے اس کے کمرے میں دیکھی تھی۔ بعض حالات میں ہم اچھی طرح دیکھنے کے باوجود دھوکہ کھاتے ہیں۔ پیش آنے والی ہر بات سچ نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے جو جھوٹ اور فریب ہوتا ہے، اسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آپ کی صاحبزادی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اس سلسلے میں انکوائری کرنا اور معاملات کی تہہ تک پہنچنا آپ کا فرض ہے۔ وہ بیٹی کو ہاسپٹل سے گھر لے آیا۔ راحت بیگم نے میڈیکل رپورٹ پڑھی کہ وہ ایپ نارمل نہیں ہے، صرف اس کا حافظہ کمزور ہے۔ وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، اگر وہ صحیح دماغ ہے تو پاگلوں جیسی حرکتیں کیوں کرتی ہے؟ محسن علی نے لیلا کے متعلق ڈاکٹر کا بیان سنایا۔ راحت نے غصے سے کہا، کیا ڈاکٹر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم اسے وقت پر دوائیں نہیں کھلاتے؟ کیا کاشف کی تصویر ہم نے لیلا کے کمرے میں پہنچائی تھی؟ ڈاکٹر نے ایسی بات نہیں کی ہے۔ بے شک اس نے براہ راست ایسا کچھ نہیں کہا، مگر وہ بالواسطہ ہم پر شبہ کر رہا ہے۔ کرتا ہے تو کرنے دو، سوتیلی ماں سونے کی بن جائے گی، تب بھی دنیا والے کھوٹ نکالیں گے۔ کہنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے کوئی ملازمہ رکھو، اسے صرف لیلا کی خدمت کے لیے مامور کر دو۔ غزالہ نے کہا، ممی ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ کوئی سمجھدار عورت لیلا کی دیکھ بھال کے لیے رکھی جائے گی تو پھر ہمیں کسی طرح کا الزام نہیں دیا جائے گا۔ راحت بی بی نے شور سے کہا، اس کی خدمت کے لیے تو کوئی خادمہ آ جائے گی، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کے لیے آنے والے رشتے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بڑی بہن پاگل ہے، یہ خاندانی روگ ہو سکتا ہے، چھوٹی بھی آئندہ پاگل ہو سکتی ہے۔ محسن علی نے کہا، ہماری غزالہ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہے، خواہ حسد اور جلن سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لاہور سے خالہ کا فون آیا تھا، ہماری غزالہ کی تصویریں تو ایسی ہیں کہ دیکھتے ہی پسند کر لی جاتی ہیں، لڑکے والے راضی ہیں، مگر ایک مشکل ہے، اس آئی کا ٹرسٹ ہے۔ محسن علی نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، لیلا کا علاج گھر میں ہوا کرے گا۔ ہرگز نہیں، میں اپنے ہونے والے داماد کو لیلا کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دوں گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں، وہ آنے والوں کو اپنی حرکتوں سے بھگا دے گی۔ اس نے کاشف کے سامنے اپنے کپڑے پھاڑے تھے۔
ہمارے داماد کے سامنے ایسا کرے گی تو میں شرمندگی سے زمین میں گڑ جاؤں گی۔ آپ بھی داماد سے آنکھ نہیں ملا سکیں گے۔ جب وہ ڈاکٹر ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ڈاکٹر حشمت نے کہا۔ لیلا نارمل ہے، اسے باقاعدہ دوائیں دی جائیں گی تو وہ پرابلم نہیں بنے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بہن کا رشتہ مانگنے والے آئیں اور ان سے دوسری بہن کو چھپایا جائے یا اسے گھر سے دور کر دیا جائے۔ غزالہ نے کہا، ممی اب بحث نہ کریں، پاپا ٹھیک کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، لیلا کے پرابلم کو ہم سے زیادہ سمجھیں گے۔ وہ بولی، اسے معلومات فراہم کرنے کے لیے لیلا کی تمام میڈیکل رپورٹس پیش کرنی ہوں گی۔ محسن علی نے کہا، بے شک یہ تو کرنا ہی ہوگا، ہم اپنے ہونے والے داماد کو پہلے ہی اعتماد میں لیں گے۔ راحت بیگم نے کہا، ٹھیک ہے، میں نشاط خالہ سے کہوں گی وہ ہونے والے داماد سے بات کرائیں۔ اسے داماد داماد کہی جا رہی ہو، اس کا کوئی نام بھی تو ہوگا۔ وہ سوچ کر بولی، کوئی بھلا سا نام بتایا تھا، کیا مشکل ہے، میری یادداشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ غزالہ نے کہا، نشاط خالہ نے ارمان علی کہا تھا۔ راحت انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ڈاکٹروں کے نام ارمان، محبوب اور دلدار قسم کے نہیں ہوتے، شاید اس کا نام قربان علی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، او نو ممی، ایسے نام سے قربانی کے بکرے یاد آ جاتے ہیں، ان کا نام ارمان ہے۔ نہیں، قربان ہے۔ نہیں، ارمان ہے۔ نہیں بیٹی، قربان ہے۔ شادی مجھے کرنی ہے ممی، اس کا نام ارمان ہی ہے۔ محسن علی ماں بیٹی کو بڑی تشویش سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم ماں بیٹی بھی پاگل ہو گئی ہو؟ ایک فون کال پر نام معلوم ہو سکتا ہے مگر احمقوں کی طرح بحث کیے جا رہی ہو۔ وہ دونوں جھینپ گئیں۔ محسن علی وہاں سے جاتے ہوئے بولا، میں ارمان سے، میرا مطلب ہے کہ قربان سے، ارے بھائی جو بھی نام ہے، میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ وہ چلا گیا۔ راحت نے سرگوشی کے انداز میں کہا، نشاط خالہ نے وہاں لیلا کا بھی ذکر کیا تھا مگر میں نے صرف تمہاری تصویر دی تھی، تم لیلا سے کچھ کم نہیں ہو، اسی لیے تو تصویر دیکھتے ہی تمہیں پسند کیا گیا ہے۔ پھر بھی میں نہیں چاہتی کہ بات پکی ہونے سے پہلے لیلا سے قربان کا سامنا ہو۔ ارمان سے؟ کیوں؟ اس کا نام کیوں بدل رہی ہو؟ آپ بدل رہی ہیں جبکہ مجھے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہم پھر ناموں میں الجھ رہے ہیں۔ کام کی بات یہ ہے کہ اس پاگل کی بچی میں عجیب سی کشش ہے، اب تک اسی کے لیے رشتے آ رہے ہیں، اسے قربان علی کے سامنے نہیں آنے دوں گی۔ ممی، قربان نہیں، ارمان۔ آپ اپنے پسندیدہ نام کو میری چڑ بنا رہی ہیں، آپ کی جگہ کوئی دوسری ہوتی تو میں۔ ماں نے اسے غصے سے لال ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر جلدی سے کہا، تم تو لیلا کی طرح تیش میں آ رہی ہو، خود کو سنبھالو، یہ ایسی غصے میں آنے والی بات نہیں ہے۔ وہ چیخ پڑی، میرے دل میں جو ارمان ہے اسے نکال کر کسی کو مجھ پر قربان کرنا چاہتی ہیں؟ آپ اپنی عمر کے حساب سے نام نہ رکھیں، جوان لڑکیوں کے ارمانوں کو سمجھیں۔ راحت اپنا سر پکڑ کر بولی، غزالہ، ہم ہر بات پر گھوم پھر کر ناموں میں الجھ جاتے ہیں، کیا اس پاگل کی بچی کے وائرس ہمارے اندر بھی پہنچ رہے ہیں؟ غزالہ ذرا نرم پڑ گئی، اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ ایب نارمل سی ہو رہی ہے۔ نام کے معاملے میں کیوں جھگڑا کر رہی ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے، اس کی ایک زبردست پرسنالٹی ہوگی، ایک آئیڈیل لائف پارٹنر والی تمام باتیں اس میں ہوں گی، پھر میں اس نام کے سلسلے میں جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے ماں سے پوچھا، آپ لیلا کو ارمان سے کیسے دور رکھیں گی؟ وہ بولی، اس پر پھر ایک بار دورہ پڑے تو تمہارے پاپا اسے کمرے میں بند رکھیں گے، اس طرح وہ قربان کے سامنے کبھی نہیں آ سکے گی، ارمان کے سامنے نہیں آ سکے گی۔ ہاں میں یہی کہنا چاہتی تھی مگر کہتی نہیں ہیں۔ آپ نارمل ہیں، حافظہ بھی مضبوط ہے، پھر ارمان کو کیسے بھول جاتی ہیں؟ کیا اپنی بیٹی کو ایب نارمل سمجھ کر تیز دلا رہی ہیں؟ پلیز جھگڑے والی باتیں نہ کرو، پتہ نہیں یہ نام قربان علی کیوں میری زبان پر چڑھ گیا ہے، کام کی باتیں ہوتے ہوتے رہ جاتی ہیں۔ آپ کہہ رہی تھی اسے خطرناک پاگل ثابت کرنا ہوگا۔ ہاں، وہ کاشف سے نفرت کرتی ہے، میں اس نفرت کو اور بھڑکاؤں گی۔ اس روز اس نے ایک ٹی وی توڑا تھا، آئندہ کسی کا سر توڑے گی، تم دیکھتی تو رہو میں کرتی کیا ہوں۔ کاشف نے پھر ایک بار
راحت کی شے پر لیلا سے رابطہ کیا۔ فون پر بڑے ہی بازاری انداز میں کہا، ہائے میری جان، تم نے کس ادا سے کپڑے پھاڑے تھے؟ تم تو میری چاندی کر رہی تھی، میں ہی احمق تھا، فائدہ نہ اٹھا سکا، وہاں سے بھاگ کر چلا آیا۔ لیلا اس واقعے کو بھول چکی تھی۔ اس کی باتیں سن کر تمام مناظر یاد آنے لگے۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ اس نے چیخ چیخ کر اسے گالیاں سنائیں اور پھر فون بند کر دیا۔ راحت بیگم کے ترکش میں ابھی کئی تیر تھے جنہیں وہ یکے بعد دیگرے چلاتی۔ ڈاکٹر فرمان علی نے لیلا کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ وہ لاہور سے ایک ضروری کام سے آیا ہوا تھا۔ لیلا پہلی ہی نظر میں اس کی آواز پر چھا گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر حشمت سے پوچھا، اپنی اس پیشنٹ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ڈاکٹر حشمت نے اس کے متعلق مختصر سی بات کی کیونکہ وہ مریضوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے لیلا کی فائل اسے دیتے ہوئے کہا، اسے پڑھ لو، بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ بائی دا وے، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ فرمان لیلا کی فائل کو توجہ سے پڑھنے لگا۔ کسی جاننے والی نے اسے غزالہ کی تصویر دکھائی تھی۔ تصویر پسند آئی تھی۔ وہ اپنا گھر بسانا چاہتا تھا۔ عشق و محبت کے معاملات سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ غزالہ کے خاندان کے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے آیا تھا۔ ایسے وقت ہاسپٹل میں لیلا نظر آ گئی۔ ڈاکٹر حشمت نے بتایا کہ وہ خانزادہ محسن علی کی بڑی بیٹی ہے۔ نام اور کوٹھی کا پتہ وہی تھا جو جاننے والی نے بتایا تھا۔ اب اس فائل کو پڑھ کر لیلا کی ہسٹری معلوم ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر حشمت کی رپورٹ کے مطابق وہ نارمل تھی۔ حافظے کی کمزوری اسے عارضی طور پر ایب نارمل بنا رہی تھی۔ رپورٹ میں یہ درج تھا کہ وہ دوائیں کھانا بھول جاتی ہے اور اسی سلسلے میں اس کے گھر والے بے پرواہی برت رہے ہیں۔ ڈاکٹر حشمت نے خیال ظاہر کیا تھا کہ ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ مشتعل ہو کر ری ایکٹ کرتی ہے اور عارضی طور پر ایب نارمل ہو جاتی ہے۔ فرمان علی کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہو رہے تھے ان کے جوابات اب مل رہے تھے۔ ایک ماں پہلے بڑی بیٹی کو بیانا چاہتی ہے، لیکن ماں سوتیلی ہو تو پہلے اپنی بیٹی کو دلہن بنانا چاہے گی اور بڑی کو نظر انداز کرے گی، اور راحت یہی کر رہی تھی۔ بعد میں فرمان علی نے ڈاکٹر حشمت سے تفصیلاً گفتگو کی۔ اسے معلوم ہوا کہ لیلا کے کمرے میں کاشف کی تصویر پہنچائی گئی تھی۔ اس نے ہوش و حواس میں رہ کر ڈاکٹر حشمت کو جو جوابات دیے تھے ان کے متعلق اور ان کے مطابق یہی رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ اس کے اطراف نادیدہ کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ سوچ کے پردے پر لیلا ہی دکھائی دے رہی تھی۔ عشق و محبت کے معاملات اب سمجھ میں آ رہے تھے۔ وہ صورت نگاہوں میں ایسے سما گئی تھی کہ کوئی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دل میں ایسے اتر گئی تھی جیسے گھر بنا کر رہنے آ گئی ہو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر زیر لب بڑبڑایا، اب تو گھر بسانا ہی ہوگا۔ وہ فون بند کر کے سوچنے لگا، مگر یہ دل کا معاملہ عجیب تھا۔ نہ سوچو تب بھی وہ خیالوں میں چلی آ رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ آج پتہ چلا ڈاکٹر بھی صحت مندی کے باوجود بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس نے فون کو دیکھا، پھر نمبر پنچ کیے۔ چند سیکنڈ کے بعد رابطہ ہو گیا۔ راحت بیگم کی آواز سنائی دی، ہیلو کون؟ اس نے کہا، میں لاہور سے ڈاکٹر فرمان علی بول رہا ہوں۔ وہ بولی، سوری، ہمارے فون میں کوئی گڑبڑ ہے، ہلکی آواز آ رہی ہے، آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ جناب محسن علی سے یا ان کی بیگم سے؟ میں ہوں ان کی بیگم، راحت بیگم۔ ابھی آپ نے کیا نام بتایا؟ بھائی میرا نام فرمان علی ہے اور میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی، او اچھا، تم ڈاکٹر قربان علی ہو؟ غزالہ ماں کے پاس بیٹھی اپنے ناخنوں کو فائل کر رہی تھی۔ اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا۔ ادھر فرمان نے کہا، جی میرا نام۔ رات نے بات کاٹ کر کہا، ہاں میں نے سن لیا ہے، نشاط خالہ تمہارا غائبانہ تعارف اچھی طرح کرا چکی ہیں۔ بیٹے قربان، تمہاری آواز سن کر خوشی ہو رہی ہے، حالانکہ فون گڑبڑ کر رہا ہے۔ غزالہ نے فون کے قریب آ کر کہا، نشاط خالہ کی بات ہے تو پھر یہ قربان نہیں ارمان ہے۔
راحت نے بیٹی کو گھور کر کہا، تم چپ رہو، تمہارا رشتہ ہونے والا ہے، تمہیں نہیں بولنا چاہیے۔ وہ تن کر بولی، کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ رشتہ میرا ہو رہا ہے، مجھے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ پھر یہ آپ غلط نام لے رہی ہیں، یہ کوئی قربان نہیں ہے، ارمان ہے، ارمان۔ فرمان فون کان سے لگائے ماں بیٹی کی جھڑپ سن رہا تھا۔ ماں اسے قربان اور بیٹی اسے ارمان کہہ رہی تھی۔ پھر راحت کی آواز سنائی تھی، وہ چیخ کر بول رہی تھی، تم نے ریسیور کیوں چھین لیا؟ مجھے بات کرنے دو۔ فون پر غزالہ کی آواز سنائی تھی، ہیلو ارمان صاحب، میں غزالہ بول رہی ہوں۔ نشاط خالہ نے آپ کو میری تصویر دکھائی ہوگی، مجھے یوں فری ہو کر بولنا نہیں چاہیے، مگر نہیں بولوں گی تو آپ ہمیں غلط سمجھ بیٹھیں گے۔ اس نے پوچھا، میرے غلط سمجھنے کے اسباب کیا ہوں گے؟ غزالہ نے چور نظروں سے ماں کو دیکھا، پھر کہا، ابھی وضاحت نہیں کر سکوں گی، آپ میرا موبائل نمبر نوٹ کریں، میں تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ نمبر بتاؤ، میں سیو کر رہا ہوں۔ وہ اپنے فون کا نمبر بتانے لگی۔ راحت نے اسے ریسیور چھین کر کہا، تم آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہو، اب اچھی لڑکیوں کی طرح خاموش بیٹھو اور مجھے بات کرنے دو۔ پھر اس نے فرمان کو مخاطب کیا، بیٹے۔ وہ ذرا چپ ہوئی، اپنی بیٹی کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولی، بیٹے میں تمہارا نام نہیں لوں گی، خواہ رکاوٹیں پیدا ہوں گی، پتہ نہیں تم ہمارے متعلق کیا سوچ رہے ہوگے۔ بات دراصل یہ ہے کہ، وہ بات کاٹ کر بولا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی صاحبزادی اسٹریٹ فارورڈ ہیں۔ میں کھلے دل و دماغ کا بندہ ہوں، کھل کر بولنے والی بے باک شریک حیات چاہتا ہوں۔ اس نے بڑی مسرت سے پوچھا، یعنی تمہیں میری غزالہ پسند آئی ہے؟ جب تک ایک دوسرے کو دیکھے نہیں، ملاقات نہ ہوگی، باتیں نہ ہوں گی، تب تک میں پسند اور ناپسند کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ تو پھر آؤ نا، آج ہی آ جاؤ، ملاقاتیں کرو، بات کرو، ہم سب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہی کہنے کے لیے فون کیا ہے، پرسوں 10 تاریخ کو میں کراچی آ رہا ہوں۔ ہائے، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، چمچم آؤ بیٹے، پرسوں کس فلائٹ سے آ رہے ہو؟ ہم ایئرپورٹ آئیں گے، آپ زحمت نہ کریں، پرسوں شام 5 بجے تک میں آپ کے گھر آؤں گا، اب اجازت چاہتا ہوں۔ جسٹ اے منٹ، کیا غزالہ سے بات کرو گے؟ میں 15 منٹ کے بعد باتیں کروں گا، خدا حافظ۔ وہ فون بند کر کے یوں گہری گہری سانسیں لینے لگا جیسے ان ماں بیٹی سے ایک طویل جنگ لڑ کر آیا ہو۔ اس نے گھڑی دیکھی، پھر زیر لب کہا، 15 منٹ بعد غزالہ کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہوگا۔ مجھے تو یہ ماں بیٹی ایب نارمل لگتی ہیں، ان کا نفسیاتی تجزیہ کرنا ہوگا، انہیں اس طرح مشتعل کرنا ہوگا کہ اپنے اندر کی باتیں نکالتی چلی جائیں۔ اس کی نگاہوں کے سامنے لیلا کا شاداب چہرہ ابھر آیا۔ اب تک کی اسٹڈی یہی ثابت کر رہی تھی کہ وہ ذہین اور سنجیدہ ہے، جب مشتعل ہوتی ہے تو خود پر قابو نہیں رکھتی۔ ایسے وقت اس کی باتوں اور حرکتوں سے یوں لگتا ہے جیسے ہمیشہ ایب نارمل رہتی ہو۔ اس نے سوچا، یہ کون سی بڑی بات ہے، کسی کو بھی مشتعل کر کے تیش دلا کر اسے بے تکی حرکتیں کرنے اور گالیاں دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ میں ان ماں بیٹی کو بھی ایب نارمل ثابت کر سکتا ہوں۔ اس نے 15 منٹ کے بعد رابطہ کیا۔ غزالہ نے بڑی خوش دلی سے سلام کرتے ہوئے پوچھا، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ فرمان نے سوچا، تھوڑی دیر پہلے یہ نارمل نہیں تھی، ماں سے جھگڑنے کے باعث پہلے سلام نہیں کیا، اب سلام بھی کر رہی ہے اور مزاج بھی پوچھ رہی ہے۔ اس نے جواب دیا، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں، مگر تم شاید پرابلم میں رہتی ہو، تمہیں اپنے ذاتی معاملات میں فیصلے کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ امی دراصل کبھی کبھی ایسی ہی ہو جاتی ہیں، خواہ تھوڑی دیر پہلے ریسیور نہیں دے رہی تھیں، آپ سے باتیں کرنے سے منع کر رہی تھیں۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولی، مگر آپ نے دیکھا تھا، میں نے آپ سے بات کر ہی لی۔ اپنا حق حاصل کرنے والی لڑکیاں مجھے بہت پسند ہیں، تمہارا یہ انداز بہت خوب لگا۔ وہ خوش ہو کر بولی، تھینک یو۔ ایک بات پوچھوں، سچ بولو گی؟ میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں، جھوٹ سے مجھے سخت نفرت ہے۔ تمہاری ممی مجھے بار بار قربان علی کیوں کہہ رہی تھیں؟
وہ ذرا ہچکچاتے ہوئے بولی، وہ میں کیا بتاؤں، سمجھ میں نہیں آتا ان کے دماغ میں قربان علی کیوں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے کئی بار سمجھایا ارمان میرا آئیڈیل نام ہے، مگر وہ بات کاٹ کر بولا، تمہاری ممی کا آئیڈیل قربان اور تمہارا آئیڈیل ارمان ہے، میرا نام کیا ہے یہ کسی نے نہیں پوچھا۔ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نشاط خالہ نے بتایا تھا کہ آپ کا نام ارمان علی ہے۔ ممی اب تک کہتی ہیں کہ نشاط خالہ نے ارمان علی نہیں قربان علی کہا تھا۔ مجھ سے رابطہ ہوتے ہی پہلے تصدیق کرنی چاہیے تھی نا کہ میرا نام کیا ہے، یوں تم دونوں کی لڑائی ختم ہو جاتی۔ ہاں، ممی کو پوچھنا چاہیے تھا، میں ان کی طرح بحری نہیں ہوں۔ نشاط خالہ نے فون پر ارمان علی کہا تھا اور آپ ارمان ہی ہیں، یعنی ارادے کی پکی ہو، نام سن لیا ہے، اسی پر مہر لگا دی ہے، جبکہ صرف سنا ہوا ہی نہیں دیکھا ہوا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایسا اندھوں بہروں کے ساتھ یا ایب نارمل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تھینکس گاڈ میں نارمل ہوں۔ وہ خود کو نارمل کہہ رہی تھی، پھر بھی عقل نہیں تھی کہ جب براہ راست گفتگو ہو رہی ہے تو نام کے سلسلے میں تصدیق کر لی جائے۔ فرمان نے کہا، تمہیں جھوٹ سے سخت نفرت ہے، تم میری طرح سچی ہو۔ سچے نے سچی کو پہچانا ہے۔ اس نے اچانک سوال داغا، تم کتنے بھائی بہن ہو؟ وہ ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، ذرا ہچکچائی، پھر بولی، میں اپنی ممی کی ایک ہی بیٹی ہوں۔ اس نے بڑی چالاکی سے جھوٹ کہا تھا اور یہ سچ بات تھی، وہ اپنی ماں کی ایک ہی بیٹی تھی۔ فرمان نے پوچھا، ممی کی ایک ہی بیٹی ہو تو پاپا کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ اس نے مجبور ہو کر بے دلی سے کہا، پاپا کے حساب سے تو 2 بیٹیاں ہیں۔ کیا تم اپنے پاپا کی بیٹی کو بہن نہیں مانتی؟ میرے ماننے سے کیا ہوتا ہے، وہ نہیں مانتی، پاگل ہے، بلکہ خطرناک پاگل ہے۔ میں آپ کو اس کے سامنے جانے نہیں دوں گی۔ اس نے ہمارے کاشف بھائی پر حملہ کیا تھا، بیچارے کی جان تو بچ گئی تھی مگر بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ توبہ توبہ، آپ اس کا ذکر رہنے دیں۔ وہ ایک ذرا چپ ہوئی، پھر غصے میں بولی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ راحت بیگم کی آواز سنائی دی، میں ماں ہوں، کیا بیٹی کے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ غزالہ نے کہا، میں خوب جانتی ہوں، آپ ہماری باتیں سننے دبے پاؤں آ رہی تھیں، پکڑی گئی ہیں تو باتیں بنا رہی ہیں۔ فار گاڈ سیک ایسی باتیں نہ کرو، قربان سن رہے ہوں گے۔ وہ تڑک کر بولی، قربان نہیں ارمان۔ چلو وہی نام ہے جو تم کہہ رہی ہو، یعنی آپ اپنے منہ سے ارمان نہیں کہیں گی؟ تم نے تو اس نام کو چڑ بنا لیا ہے۔ آپ میرے آئیڈیل سے چڑتی کیوں ہیں؟ پلیز غزالہ، مجھے میرا مطلب ہے کہ مجھے ہونے والے دماغ سے باتیں کرنے دو۔ وہ تمہارے متعلق نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے، میں انہیں سمجھاؤں گی، ہم ایسے نہیں ہیں جیسے وہ ابھی سن رہے ہیں، ہم زندہ دل ماں بیٹیاں ہیں، ہمارے درمیان میٹھی میٹھی سی نوک جھونک ہوتی رہتی ہے۔ غزالہ نے چونک کر کہا، او گاڈ، آپ کی مداخلت نے بھلا دیا کہ میں ان سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی فون پر کہا، ہیلو ہیلو۔ وہ ہیلو ہیلو کہہ کر پکار رہی تھی، پنچھی اڑ گیا تھا، فون کا پنجرہ خالی رہ گیا تھا۔ اس نے گھور کر ماں کو دیکھا، وہ بولی، تم یوں ہی لڑتی رہو گی تو ایک اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ارمان کہیں نہیں جائیں گے، میں ابھی کال کرتی ہوں، پہلے آپ یہاں سے چلی جائیں پلیز، اپنی بیٹی پر رحم کریں، میں سوتیلی نہیں ہوں۔ راحت نے منہ بنایا اور جانے لگی۔ اس نے نمبر ملایا تو پتہ چلا کہ اس کا فون مصروف ہے۔ ادھر راحت بیگم اپنے کمرے میں پہنچی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، ہیلو، کون ہے؟ ذرا زور سے بولو، ہمارا فون گڑبڑ کر رہا ہے، لائن میں بہت شور ہے۔ فرمان کی آواز ایسے سنائی تھی جیسے بہت دور سے آ رہی ہو۔ وہ پوچھ رہا تھا، آپ مسز محسن علی بول رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں میں ہی بول رہی ہوں، تم قربان علی ہو؟ ماشاء اللہ، آپ تو اپنی بیٹی سے زیادہ ذہین ہیں، میرا صحیح نام یاد رکھتی ہیں، مگر اسے کیا ہوا ہے، مجھے ارمان کیوں کہتی ہے؟
وہ بیٹے، بات یہ ہے کہ وہ ابھی بچی ہے، ایک بات دماغ میں بیٹھ جائے تو اسے دل سے لگا لیتی ہے۔ 2 برس پہلے ایک کتا پالا تھا، اسے ارمان کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ ارمان ایک ہاتھ سے فون تھامے دوسرے ہاتھ سے پانی پی رہا تھا۔ ایک زور کا ٹھسکا لگا۔ راحت نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ ٹھسکا لگنے کے باعث کھوں کھوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فون کی خرابی کے باعث راحت کو بھوں بھوں کی آواز لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، میرا مطلب یہ نہیں ہے، غزالہ تمہیں کتا نہیں، میرا مطلب ہے کہ ارمان نہیں بلکہ انسان سمجھتی ہے۔ فار گاڈ سیک، اس طرح نہ بھوکو، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ اس نے چیخ کر کہا، میں کھانس رہا ہوں۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ کھانسی کا زور کم ہو رہا تھا۔ اس نے 2 گھونٹ پانی پی کر گلاس کو ایک طرف رکھا، پھر سر پکڑ کر سوچنے لگا۔ یہ ماں بیٹی تو عجوبہ ہیں، اوپر سے یقیناً نارمل رہتی ہوں گی، مگر اندر سے ٹٹولا جائے تو سراسر ایب نارمل ہیں۔ میرا اندازہ ہے لیلا ان کے سائے میں ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر ذہنی انتشار سے گزرتی رہی ہوگی۔ اس نے سوچا کہ لیلا سے بھی باتیں کرنا، اسے سمجھنا اور پرکھنا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر حشمت سے کبھی کبھی فون پر باتیں کرتی تھی۔ حشمت نے ارمان کو اس کا نمبر دیا تھا، مگر غزالہ نے پھر فون پر مخاطب کیا۔ اس نے بڑی بے دلی سے کہا، ہاں میں بول رہا ہوں۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی، مجھے ابھی معلوم ہوا ہے، ممی نے آپ کو بھونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پاپا آئیں گے تو میں ممی سے نمٹ لوں گی، مگر آپ تو سمجھدار ہیں، ایسی آوازیں کیوں نکال رہے تھے؟ وہ بولا، غزالہ بی بی میرا سر گھوم رہا ہے، میں 14 انجیکشن لگوانے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، مجھے جانے دو، پرسوں شام 5 بجے ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر تک اسے آف رکھا تاکہ کوئی کال نہ آئے۔ ڈاکٹر حشمت نے اسے لیلا کی فائل پڑھنے دی تھی۔ اس کا یہ بیان اس فائل کی ایک رپورٹ میں درج تھا کہ اس کا آئیڈیل ایک آئینہ ہے۔ وہ اپنے تمام رشتوں سے بے نیاز ہو کر بند کمرے میں آئینے سے باتیں کرتی ہے تو اسے دلی اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے، اور وہ ایسے وقت تمام خود غرض رشتوں کو بھول جاتی ہے۔ اس فائل سے لیلا کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں اور معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ وہ ان تمام باتوں کو ذہن میں دہرا رہا تھا اور یہ طے کر رہا تھا کہ اس سے کس انداز میں گفتگو کرے گا۔ لیلا رات کے 9 بجے تک ڈنر کرتی تھی، پھر آدھے گھنٹے واک کرتی تھی، اس کے بعد بیڈ روم میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیتی تھی۔ اس رات بھی اس نے سونے سے پہلے لائٹس آف کی، پھر سرانے کے ایک ٹیبل لیمپ کو روشن رکھا، پھر بیڈ پر لیٹنا ہی چاہتی تھی کہ فون کی رنگ ٹون نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے فون کی ننھی سی اسکرین پر نمبر پڑھے، پھر بٹن دبا کر کان سے لگایا۔ فرمان کی آواز سنائی دی، ہیلو، کیا میں مس لیلا سے بات کر سکتا ہوں؟ جی، میں لیلا ہوں۔ میں ڈاکٹر فرمان علی بول رہا ہوں۔ جی، میں آپ کو جانتی ہوں، ابھی آپ کی آواز سے پہچان گئی، میں نے کل شام ڈاکٹر حشمت کے چیمبر میں آپ کو دیکھا تھا۔ تعجب ہے، میں نے تو تمہیں وہاں نہیں دیکھا۔ میں چیمبر میں نہیں آئی تھی، باہر دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ آپ میرے متعلق ڈاکٹر سے باتیں کر رہے تھے، میں تقریباً آدھے گھنٹے تک وہاں کھڑی رہی، جب آپ اٹھے تو پھر میں وہاں سے چلی آئی۔ ابھی تم نے کہا ہے مجھے آواز سے پہچان رہی ہو، میڈیکل رپورٹ کے مطابق تمہارا حافظہ کمزور ہے، پھر میری آواز تمہیں کیسے یاد رہ گئی؟ میں کیا بتاؤں، یہ میرے لیے بھی ایک عجیب سی انوکھی سی بات ہے۔ کل شام سے اب تک رہ رہ کر میرے دماغ میں آپ کی آواز اور لہجہ گردش کر رہا ہے۔ پہلے آئینہ خاموش رہتا تھا، اب آپ کی آواز میں بولنے لگا ہے۔ فرمان کو یوں لگا جیسے منزل اچانک ہی اس کے پاس چلی آ رہی ہو۔ وہ بولا، میں نے تمہارے تجزیاتی بیان میں آئینے کے متعلق پڑھا ہے، مجھے یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ تمہارا وہ گونگا آئیڈیل میری آواز اور لہجے میں بولنے لگا ہے۔ پلیز مجھے بتاؤ وہ کیا بولتا ہے؟ وہی جو آپ ڈاکٹر حشمت سے بول رہے تھے۔
مجھے اپنی لائف پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، میرے متعلق معلومات حاصل کرنے کی فکر میں ہیں۔ یہی ساری باتیں آئینے کے اندر سرگوشی میں گنگناتی رہتی ہیں۔ کیا مجھے بتاؤ گی تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ وہ ذرا دیر چپ رہی، پھر ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگی۔ وہی جو آپ آئینے کے اندر بولتے ہیں، آپ کو صحیح معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ میں ایب نارمل ہوں تو یہ آئینہ گونگا ہو جائے گا، پھر کوئی آواز، کوئی گنگناہٹ سنائی نہیں دے گی۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایب نارمل نہیں ہو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، کاش ایسا ہی ہو۔ آپ مجھے ڈاکٹر کی حیثیت سے آزما سکتے ہیں۔ کیا تم باقاعدہ دوائیں لے رہی ہو؟ اس نے چونک کر بیڈ کے سرانے رکھی ہوئی دوائیوں کو دیکھا، پھر کہا، او خدایا، میں کیا کروں؟ یہ اہم بات کیسے بھول جاتی ہوں؟ بھولنے والی کمزوری کو مسئلہ نہ بناؤ، ابھی اٹھو اور دواؤں کی مقررہ خوراک لو۔ اس نے پھر دواؤں کو دیکھا اور پریشان ہو کر کہا، مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سی دوا کتنی مقدار میں لینی چاہیے۔ نو پرابلم، تم ایک ایک دوا کا نام بتاؤ، میں استعمال کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس نے ایک شیشی اٹھائی، اس دوا کا نام پڑھا۔ فرمان نے چونک کر پوچھا، یہ تو الکوہل والی نشے آور دوا ہے، تمہیں زیادہ سے زیادہ سلائے گی اور دماغی کمزوری میں اضافہ کرتی رہے گی۔ میں کیا جانوں یہ کیسی دوائیں ہیں؟ ڈاکٹر حشمت کے نسخے کے مطابق خریدی گئی ہیں۔ ڈاکٹر حشمت تمہیں کبھی ایسی دوائیں نہیں دیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں۔ تمہارے کمرے میں رکھی گئی اصل دوائیں بدل دی جاتی ہیں۔ کیا تم انہیں ابھی ہاسپٹل لے کر آ سکتی ہو؟ اپنی بہتری کے لیے علاج کی غرض سے میں کسی بھی وقت آ سکتی ہوں۔ میں چاہتا ہوں اپنی ممی اور بہن کو ساتھ نہ لاؤ، میں پاپا کے ساتھ آؤں گی۔ میں حشمت کو بلا رہا ہوں، ابھی تمہارے پاپا کے سامنے نہیں ملوں گا، ان سے بعد میں ملاقات کروں گا۔ اوکے، میں 1 گھنٹے تک وہاں پہنچ سکوں گی۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ محسن علی کے ساتھ 1 گھنٹے کے اندر ہاسپٹل پہنچ گئی۔ جو دوائیں اپنے کمرے سے لائی تھی انہیں ڈاکٹر حشمت کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا لکھا ہوا نسخہ بھی پیش کیا۔ حشمت نے انہیں دیکھ کر محسن علی سے کہا، آپ میرا نسخہ پڑھیں اور یہ دوائیں دیکھیں، یہ ساری کی ساری مضر رساں ہیں، لیلا کو دماغی طور پر کمزور بنانے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچائی گئی ہیں۔ میرا نسخہ کچھ ہے اور یہ کچھ ہیں۔ محسن علی نے انہیں چیک کیا، پھر پریشان ہو کر کہا، یہ واقعی نسخے سے مختلف ہیں۔ آپ باپ ہیں، ہیڈ آف دا فیملی ہیں، پتہ نہیں اس سازش کا سلسلہ کب سے ہے اور آج آپ کو خبر ہو رہی ہو۔ محسن نے ندامت سے کہا، میں معلوم کر لوں گا ایسی سازش کون کر رہا ہے۔ کیا آپ سوتیلوں پر شبہ نہیں کریں گے؟ نہیں ڈاکٹر، راحت بیگم سوتیلی ماں صحیح، مگر وہ کبھی لیلا کو ذہنی مریضہ بنانے کی سازش نہیں کریں گی۔ ہاں، ان کا ایک بدمعاش آوارہ بھتیجا کاشف ہے، مجھے اس پر شبہ ہے، میں اس کی خبر لوں گا۔ مجھے یقین ہے آپ سازش کرنے والوں سے نپٹیں گے، مگر اس سے پہلے ضروری ہے کہ بیٹی کے لیے حفاظتی انتظامات کریں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کا گھر آپ کی اولاد کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ پھر اس نے لیلا سے کہا، تمہارا چیک اپ ہوگا، میرے چیمبر میں جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر ڈاکٹر کے چیمبر میں آئی تو فرمان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے فوراً سر پر آنچل رکھتے ہوئے سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے بولا، تمہاری اس مشرقی ادا نے دل کو چھو لیا ہے، آؤ بیٹھو۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر بولی، آپ میرے لیے مسیحا بن کر آئے ہیں، ابھی سازش کرنے والے نہ صحیح کر ان کی سازش پکڑی گئی ہے۔ میری دماغی کمزوری کی وجوہات معلوم ہو چکی ہیں۔ دواؤں کی فکر نہ کرو، میں وقت مقررہ پر فون کے ذریعے گائیڈ کروں گا، اس طرح تم صحیح دوائیں استعمال کرتی رہو گی۔ آئندہ اپنی ممی اور غزالہ کی طرف سے بہت ہوشیار اور محتاط رہنا ہے۔ ایک وعدہ کرو، تمہیں جتنا بھی مشتعل کیا جائے تم طیش میں نہیں آؤ گی، پوری قوت ارادی سے غصہ برداشت کرو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں
آپ کی تمام ہدایات پر عمل کروں گی۔ وہ ایک دوسرے کے مطلوب تھے، محبوب تھے۔ لیلا کا مزاج شاعرانہ تھا، حسن حاضر تھا، طالب کے ہاتھوں کی پہنچ تک تھا۔ وہ اپنی قربت سے سحر زدہ کر رہا تھا، اسے محبوبہ کا ہاتھ تھامنا چاہیے تھا، مگر بیچارہ ڈاکٹر تھا، اس نے کلائی تھام لی جیسے نبض ٹٹولنے کا ارادہ ہو۔ پھر بھی کوئی پیش رفت تو ہوئی۔ نبض کیا ہے؟ بدن کا تھرمامیٹر ہے۔ ان لمحات میں وہ بھی خود کو بھلا چکا تھا۔ ماں بیٹی تشویش میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ لیلا اتنی رات کو ہاسپٹل کیوں گئی ہے۔ راحت بیگم ان باپ بیٹی کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر محسن علی نے کہا، گھر میں رہو، یہ صرف میرے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اس نے تنک کر پوچھا، اور میرے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ بحث نہ کرو، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے سمجھایا ہے، ہم ایسے وقت اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کیا کریں۔ وہ باپ بیٹی وہاں سے گئے تو راحت نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، طبیعت خراب ہے۔ غزالہ نے اپنی پیشانی کو چھو کر دیکھا۔ راحت نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا، اچھا، تو ایب نارمل ہو رہی ہے؟ غزالہ نے تڑک کر کہا، نہ میری طبیعت خراب ہے نہ میں ایب نارمل ہو رہی ہوں، کیا مجھے ہاسپٹل لے جانا چاہتی ہیں؟ وہ اپنی ہی سوچ میں گم تھی۔ ایک بار پھر زیر لب بڑبڑائی، نہ اس کی طبیعت خراب لگ رہی تھی نہ وہ پاگل ہو رہی تھی، پھر باپ کے ساتھ ہاسپٹل کیوں گئی ہے؟ غزالہ نے سر کھجاتے ہوئے کہا، اوہ، آپ لیلا کا ذکر کر رہی ہیں، میں سمجھی مجھے کچھ کہہ رہی ہیں، ویسے آپ غصے میں مجھے پاگل اور کھپتی کہتی ہیں۔ وہ بیٹی کو گھورتے ہوئے بولی، کوئی بھی تمہاری حرکتیں دیکھے گا، باتیں سنے گا تو یہی کہے گا، آپ اسی لیے وہ دوائیں مجھے کھلاتی رہتی ہیں۔ راحت نے کہا، وہ کیپسول اور ٹونک جسمانی توانائی اور حسن نکھارنے کے لیے ہیں، لیلا کی دوا اور ہے، تمہاری دوا اور ہے۔ وہ ایک دم سے چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ غزالہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ ہم نے جو دوائیں بدل کر رکھی ہیں، لیلا کو ان پر شبہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ اس پاگل کی بچی کو دوا کھانے کا وقت یاد نہیں رہتا، جب آپ محبت سے جا کر پوچھتی ہیں تو وہ کھاتی ہے، ورنہ کبھی دوا کا نام بھی نہیں پڑتی۔ راحت کی چھٹی حس اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ اپنے اطمینان کے لیے تیزی سے چلتی ہوئی لیلا کے کمرے میں آئی۔ غزالہ بھی پیچھے پیچھے تھی۔ انہوں نے بیڈ کے سرانے والی میز پر دیکھا، وہاں ایک بھی دوا نہیں تھی۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد راحت نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا ممی؟ ہم نے جو دوائیں بدل کر رکھی تھیں، لیلا انہیں ہاسپٹل لے گئی ہے۔ یہ بھید کھل جائے گا کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ یعنی آپ پکڑی جائیں گی؟ وہ گھور کر بولی، تم بھی پکڑی جاؤ گی؟ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، ماں نے کہا، جو میں کرتی ہوں وہ تم کرتی ہو، بات بگڑ رہی ہے تو ڈرتی کیوں ہو؟ میں ہوں نا بات بنانے کے لیے۔ بس یہ یاد رکھو، جان جاتی رہے تب بھی اقرار نہیں کرنا ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی ایسی چالیں چلتے ہیں۔ میں ایسی پاگل نہیں ہوں، کبھی آپ کا نام زبان پر نہیں لاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ کیا میں نے پاپا سے کبھی یہ کہا ہے کہ آپ نے کس طرح کاشف بھائی کو مہرہ بنایا تھا اور کس طرح ان کی تصویر لیلا کے کمرے میں پہنچائی تھی؟ نہیں، تم میری بہت سمجھدار بیٹی ہو، اب ہمیں آئندہ اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچنی ہے۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ راحت بیگم نے کہا، کیا مشکل ہے؟ ایسے وقت گڑبڑ ہونی تھی، پرسوں قربان آنے والا ہے۔ غزالہ نے گھور کر کہا، ممی؟ وہ جلدی سے بولی، ہاں وہی، تمہارے وہ آنے والے ہیں۔ ایسے وقت گھر میں بدمزگی پیدا ہوگی تو وہ آنے والا بھاگ جائے گا، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ آپ پاپا سے کہہ سکتی ہیں کہ کسی ملازمہ نے دوائیں بدل دی ہوں گی۔ پوچھا جائے گا، ایسا کرنے سے کسی ملازمہ کو کیا حاصل ہوگا؟ جب تک کوئی سازش کرنے والا یا والی اسے 1500 نہیں دے گا، تب تک وہ لیلا کے خلاف کچھ نہیں کرے گی۔ اس کا مطلب ہے ہم ہی پکڑے جائیں گے۔ پکڑے جانے کی بات نہ کرو،
میں ایسا پھندا ڈالنے سے پہلے اس سے نکل جانے کا ہنر جانتی ہوں۔ غزالہ اپنے فون پر نمبر پنچ کرنے لگی۔ ماں نے پوچھا، آدھی رات ہو چکی ہے، یہ کسے کال کر رہی ہو؟ وہ فون کو کان سے لگائے سن رہی تھی، پھر مایوس ہو کر بولی، وہی ٹیپ چل رہا ہے، ارمان صاحب نے فون بند کر رکھا ہے، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں؟ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس نے پرسوں آنے کو کہا ہے، وہ ضرور آئے گا۔ صبح ہوتے ہی اسے فون کرو، اگر رابطہ نہ ہوا تو ہم نشاط خالہ کے ذریعے سے بات کریں گے۔ وہ باپ بیٹی رات 1 بجے کے بعد واپس آئے۔ لیلا نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ محسن ابھی غصے میں تھا، آتے ہی رات کو باتیں سنانے لگا۔ وہ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، آپ میری شوہر اور اس کے باپ ہیں، مجھے پہلے کبھی اس کی سوتیلی ماں نہیں کہا، آج کہہ رہے ہیں۔ دنیا بھی یہی کہے گی کہ میں اس کے خلاف سازشیں کرتی رہی ہوں۔ میں اگر جلتے توے پر بیٹھ کر قسم کھاؤں گی، پھر بھی مجھے ہی الزام دیا جائے گا۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں گے تو ہم اصل دشمنی کرنے والے تک پہنچ سکیں گے۔ بیگم کی ایسی لفاظی نے اسے متاثر کیا۔ وہ ذرا نرم پڑتے ہوئے بولا، میں ہمیشہ ہی تمہاری باتیں مانتا آیا ہوں، اب بھی بھروسہ کروں گا۔ تم میری معصوم بچی کے دشمن کا نام بتاؤ۔ آپ ذرا دماغ سے ٹھنڈا رکھیں، آرام سے بیٹھیں، پھر میں بتاتی ہوں۔ وہ فریج کے پاس گئی، پھر اس کے لیے ٹھنڈا پانی لے آئی۔ محسن علی اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ وہ پاس بیٹھ کر بولی، کاشف میرا بھتیجا ہے، میں نے اسے گود میں کھلایا ہے۔ آپ اسے نفرت کرتے ہیں، مگر میں نہیں کر سکتی۔ میں نے آپ سے ایک جھوٹ کہا تھا، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں لیلا پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کی خاطر تمہیں معاف کرتا ہوں۔ سچ کیا ہے بتاؤ۔ کاشف کبھی کبھی یہاں ہم سے ملنے آتا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری غیر موجودگی میں اور لا علمی میں لیلا سے فری ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیلا نے جس روز اپنے کپڑے پھاڑے، اس روز وہ یہاں آیا تھا۔ میں نے پہلی بار آپ کے ڈر سے جھوٹ بولا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ذرا منہ بنا کر بولا، میں معاف کر چکا ہوں، آگے بولو۔ جب لیلا پر دورہ پڑا تو کاشف بھاگ گیا۔ اس نے فون پر مجھ سے کہا کہ لیلا اس کے گھر سے ایک تصویر چرا کر لے گئی ہے۔ اس تصویر کو اپنی تصویر کے پیچھے ٹی وی کے اوپر چھپا کر رکھتی ہے۔ وہ اپنے جھوٹ سے ہانپتے ہوئے بولی، میں نے اپنے بھتیجے کے جھوٹ کو سچ مان لیا۔ اس نے مجھ سے جو کہا وہی میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا۔ اب عقل آ رہی ہے کہ بھتیجے کی محبت میں اپنے ہی پیروں پر کلاڑی مار رہی ہوں۔ محسن علی سوچتے ہوئی نظروں سے رات کو دیکھ رہا تھا، کسی حد تک قائل ہو رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا وہ آج یا کل یہاں آیا تھا؟ یقیناً ایسے وقت آتا ہوگا جب میں اور غزالہ کسی نہ کسی ضرورت سے باہر جاتی ہیں، ایسی وقت اس نے دوائیں تبدیل کی ہوں گی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر بولا، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، غصے سے نہیں، ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا۔ اگر اس کے خلاف کھل کر کارروائی کریں گے تو وہ ہماری دونوں بیٹیوں کو طرح طرح سے بدنام کرے گا۔ وہ یہاں آزادی سے آتا جاتا رہا ہے، لیلا کو لباس پھاڑتے دیکھ چکا ہے۔ وہ جھوٹ سچ اگلنے لگے گا تو دنیا والے یقین کرتے رہیں گے۔ محسن علی مٹھیاں بھیج رہا تھا، بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اسے سزا ملنی چاہیے۔ آپ اسے چپ چاپ انتقام لیں کہ ہماری بچیاں بدنام نہ ہوں۔ میں صبح بھائی جان سے کہہ دوں گی کہ ان کے بیٹے کا داخلہ یہاں بند ہو چکا ہے، آئندہ وہ یہاں آئے گا تو ہمارے خاندانی مراسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ جوان بیٹیوں کا باپ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اپنی نیک نامی قائم رکھنے کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس رات محسن علی کو نیند نہیں آئی۔ رات نے بتایا تھا کہ ہونے والا داماد قربان علی یا ارمان علی پرسوں گھر آنے والا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ابھی بڑی بیٹی نہ سہی، چھوٹی بیٹی دلہن بن جائے، کوئی ایک تو اپنے گھر کی ہو جائے۔ ایسے وقت اس نے سوچا، یہ ماں بیٹی نام کے سلسلے میں کیوں جھگڑتی ہیں؟
ابھی راحت نے اسے قربان کہا تھا، جبکہ بیٹی اسے ارمان کہتی ہے۔ دماغ نے ایک سوال کیا، یہ ماں بیٹی کبھی کبھی بے تکی باتیں اور بے تکی حرکتیں کیوں کرتی ہیں؟ اس نے چونک کر کروٹ لیتے ہوئے راحت کو دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، مگر پورے میک اپ میں تھی۔ آنکھوں میں کاجل کی دھار، ہونٹوں پر چیختی ہوئی سرخ لپسٹک تھی، ناک کی لونگ لشکاریں مار رہی تھی، کانوں میں جھمکے اور گلے میں کئی تولے کا ہار تھا۔ جو شلوار سوٹ پہن کر سو رہی تھی وہ تقریباً 10,000 تک کا تھا۔ محسن نے ابتدا میں اعتراض کیا، سوتے وقت زیور نہیں پہنتے، ہلکا لباس پہنتے ہیں۔ راحت نے کہا، اسٹار پلس کی ساری خواتین یہی کرتی ہیں، کتنی پیاری لگتی ہیں۔ ان کے خامند دیر سے آتے ہیں تو انہیں نیند کی حالت میں پرکشش پا کر ان پر قربان ہوتے ہیں۔ اسٹار پلس والوں کے پاس دولت ہے، اللہ نے ہمیں بھی دولت دے دی ہے۔ ہمیں صرف جاگتے وقت ہی نہیں، سوتے وقت بھی پرکشش بن کر رہنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ احمقانہ حرکتیں ہیں۔ یہ ہم عورتوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہم اپنے خامند کے لیے دن رات بند سنور کر رہنا چاہتی ہیں۔ عورتیں گھر سے باہر مردوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، میں بھی نہیں کرتی، آپ بھی میرے معاملات میں نہ بولیں۔ کاروباری مصروفیات ایسی تھیں کہ وہ گھر کے معاملات پر بہت کم توجہ دیتا تھا۔ پھر یہ کہ گھر والی کو فل ڈیکوریشن میں دیکھ کر اچھا بھی لگتا تھا، اس لیے اس نے پھر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ایک دن راحت نے کہا، میں آپ کے نام سے برت رکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نہیں سمجھیں گے، میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ تو رمضان میں رکھتی ہو۔ ہاں، مگر افطار کے وقت صرف آپ کی صورت دیکھ کر روزہ کھولنا چاہتی ہوں۔ میں تو سامنے ہی ہوتا ہوں، صورت دیکھ لیا کرو۔ کیسے سمجھاؤں؟ میں ایک چھلنی کے آر پار پورے چاند کو دیکھ کر پھر آپ کی صورت دیکھ کر افطار کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو بڑا مزہ آئے گا، یہ بہت ہی رومانٹک روزہ ہوتا ہے۔ وہ شدید حیرانی سے بولا، روزہ اور رومانٹک؟ یہ کیسی بے تکی باتیں سوچتی ہو اور ان پر عمل بھی کرنا چاہتی ہو؟ ضروری نہیں، جو بات آپ کے لیے نامعقول ہو وہ اوروں کے لیے بھی ہو۔ ہماری غزالہ بھی بے چینی سے انتظار کر رہی ہے، شادی ہوتے ہی اپنی میاں کو چھلنی کے آر پار دیکھے گی۔ تم اپنے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی نیم پاگل بنا رہی ہو۔ آپ ہم ماں بیٹی کو پاگل کہہ رہے ہیں؟ عقل سے پیدل چلنے والے پہلے عجوبہ اور پھر پاگل ہی کہلاتے ہیں۔ اس نے راحت کو دین کے خلاف روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس رات ڈاکٹر حشمت نے اچھی طرح باتیں سنائیں تو وہ پہلی بار سنجیدگی اور توجہ سے سوچنے لگا۔ اس کی بے پرواہی سے گھر کی چار دیواری میں سازشیں ہو رہی تھیں۔ بڑی بیٹی کو ذہنی مریضہ بنایا جا رہا تھا۔ ایسے تلخ حقائق کے پیش نظر راحت اور غزالہ کی کئی بے تکی حرکتیں یاد آ رہی تھیں۔ یہ واضح ہو رہا تھا کہ ان ماں بیٹی سے نہ کوئی دشمنی کرتا ہے، نہ کسی طور انہیں مشتعل کرتا ہے۔ اس کے باوجود ان کی باتیں سن کر اور حرکتیں دیکھ کر سبھی انہیں ایب نارمل کہیں گے۔ اس کے برعکس لیلا کے خلاف ہونے والی سازشوں نے ثابت کیا تھا کہ وہ ایب نارمل نہیں ہے، اسے مشتعل کیا جاتا ہے اور غصہ دلایا جاتا ہے۔ وہ سوچتا رہا، سمجھتا رہا کہ علاج کی ضرورت ان ماں بیٹی کو ہے، آئندہ ان پر توجہ دینی ہوگی۔ وہ سوچتے سوچتے سو گیا۔ وہ دونوں خوش تھیں، انہوں نے بڑے آرام سے خود کو بہت بڑے الزام سے بچا لیا تھا۔ اب کاشف کو پھر اپنے طور پر استعمال کرنا تھا۔ دوسری صبح راحت نے فون پر اسے مخاطب کیا، کاشف بیٹے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولا، آپ ہی کو یاد کر رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، دیکھو میں نے تمہیں یاد کر لیا، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں، یقیناً جیب خالی ہو رہی ہوگی۔ آپ کی مہربانی سے کبھی خالی نہیں رہتی۔ بات یہ ہے کہ ایک نئی بائک خریدنا چاہتا ہوں، کیا 40,000 دیں گی؟ 50,000 دوں گی۔ آنٹی زندہ باد۔ میں نے لیلا کو کل رات فون کیا تھا، اسے غصہ دلایا تھا۔ آپ اور کیا چاہتی ہیں؟ کچھ ایسا کرو کہ وہ غضبناک ہو جائے
اور گھر آنے والے مہمان پر حملہ کرے، اسے کچھ نقصان پہنچائے۔ کیا وہاں کوئی مہمان آنے والا ہے؟ ہاں، لاہور سے غزالہ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ کل شام لڑکا یہاں آئے گا۔ میں چاہتی ہوں لیلا اس کے لیے درد سر بن جائے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے آنے والے رشتے کو بھگانا چاہتی ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ نہیں بھاگے گا۔ ماہر نفسیات ہے، پہلے دن سمجھ لے گا کہ لڑکی پاگل ہے، اسے کوئی بھی اپنی شریک حیات نہیں بنائے گا، یوں وہ ہماری غزالہ کو پسند کر لے گا۔ سمجھ گیا، آپ بھی سمجھ لیں کہ آج رات اسے پوری طرح پاگل بنا دوں گا۔ مجھے یقین ہے تم میری سوچ سے زیادہ کچھ کر دکھاؤ گے۔ آج تمہارے بینک اکاؤنٹ میں 50,000 روپے جمع ہو جائیں گے۔ دوسری طرف غزالہ فون پر کہہ رہی تھی، ارمان صاحب کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمان نے کہا، تمہاری جیسی آئیڈیل لڑکی سے کوئی گدھا ہی ناراض ہوگا۔ میں انسان ہوں اور تم سے خوش ہوں، تو پھر کل سے فون کیوں بند کر رکھا ہے؟ میں نے بند نہیں کیا تھا، وہ ناکارہ ہو گیا تھا۔ ابھی میں نے نیا فون خرید کر پرانی سم ڈالی ہے، صرف اس لیے کہ نمبر تمہارے دل پر لکھا ہوا ہے۔ ہائے اللہ، آپ نے کیسے جان لیا؟ یہ جاننے کے لیے میرے دل کی بات جاننا ہوگی کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ہاں بتائیں، کیا چاہتے ہیں؟ میری آئیڈیل ایک ایسی لڑکی ہے جو کسی حد تک ایب نارمل ہے۔ کل تم اپنی ممی سے لڑ رہی تھیں، بڑی ایب نارمل لگ رہی تھیں، میرا دل تمہاری طرف کھنچا جا رہا تھا۔ وہ خوش ہو کر ذرا حیرانی سے بولی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تمہاری طرح مجھے بھی جھوٹ سے نفرت ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ نارمل لڑکیاں بالکل سیدھی سپاٹ سی ہوتی ہیں، مجھے بہت ہی بور لگتی ہیں۔ جب تم نے ممی سے فون چھین کر مجھ سے بات کی، پھر میرے نام کے سلسلے میں جھگڑا کیا، تو مجھے ایسا لگا کہ جو میرا خواب تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی، آپ ماہر نفسیات ہیں نا، اسی لیے میری جیسی ایب نارمل۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ فرمان نے کہا، ہاں ہاں سچ بولو، ہم دونوں کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، ممی غصے میں مجھے ایب نارمل کہتی رہتی ہیں، میں ہوں تو نہیں، مگر آپ کی آئیڈیل کی طرح کچھ ہوں۔ پھر تو مجھ جیسے ڈاکٹر کو تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، آپ کی یہ بات مستقبل کے در کھول رہی ہے۔ میں ابھی اور بہت سے در کھولوں گا، فی الحال اجازت دو، ذرا مصروف ہوں، پھر کسی وقت کال کروں گا۔ اوکے بائے۔ اس نے فون بند کیا۔ ایسے وقت اس کی نظر ماں پر پڑی، وہ دروازے سے لگی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بیٹی کی نظروں میں آتے ہی ذرا جھیپ سی گئی، ہچکچا کر اندر آتے ہوئے بولی، کیسے بات ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ وہ چھپ کر اس کی باتیں سنتی رہی تھی۔ بیٹی کو غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ خلاف توقع مسکرا رہی تھی۔ راحت نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں تمہارے معاملات میں مداخلت کرتی ہوں تو تم غصے سے بھڑک جاتی ہو، مگر اب بدستور مسکرا رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مجھے اب غصہ نہیں آتا کیونکہ میں نارمل نہیں ہوں، ان کی آئیڈیل ہوں۔ راحت نے پریشان ہو کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پہلے تم غصے سے لال پیلی ہونے لگتی تھی، اب خود ہی مان رہی ہو کہ نارمل نہیں ہو۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، ممی مجھے آپ کے ساتھ نہیں، ایک ماہر نفسیات کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہ میرے اور ان کے، یعنی کہ یہ ہونے والے میاں بیوی کے ذاتی معاملات ہیں، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ راحت فوراً ہی غزالہ کی الماری کے پاس گئی، اسے کھول کر وہاں سے 3 دوائیں نکالیں۔ اس دوران بڑبڑاتی رہی، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے دوائیں چھوڑ دی ہیں، اب میں خود تمہیں کھلایا کروں گی۔ وہ ایک جگ سے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے بولی، چلو پہلے یہ ٹیبلٹ اور کیپسول لو، پھر سیرپ پیو۔ غزالہ نے ان دواؤں کو اٹھا کر ایک طرف قالین پر پھینک دیا اور پھر کہا، آپ کچھ زیادہ ہی ممتا دکھا رہی ہیں، کیا یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی بیٹی اپنے ارمان کے معیار پر پوری اترے؟ وہ پریشان ہو کر بولی، میری بچی تم کس کے ارمان پورے کرنے کے لیے اپنی بیماری کو واپس بلا رہی ہو؟
آپ میری بیماری کی بات کر رہی ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے، بس ایسی ہی باتیں کرتی رہا کریں۔ میری ایک بات مانیں گی؟ ایک نہیں 10 باتیں مانوں گی۔ ابھی میری ایک بات مان لو، یہ دوائیں کھا لو۔ وہ قالین پر سے دوائیں اٹھانے لگی۔ غزالہ نے کہا، پہلے آپ میری بات مانیں، یہ دوائیں جا کر لیلا کو کھلائیں، اسے ایب نارمل نہ رہنے دیں، ورنہ میرے ماہر نفسیات اس میں بھی دلچسپی لینے لگیں گے۔ میں تو شادی کے بعد انہیں کسی بھی ایب نارمل لڑکی کا علاج نہیں کرنے دوں گی۔ ہم ارب پتی ہیں، میں ارمان کو شادی کے بعد کوئی کام کرنے نہیں دوں گی۔ اس سلسلے میں بہت کچھ سوچ رہی ہوں میں، پلیز مجھے مستقبل کی پلاننگ کرنے دیں، آپ چاہیں۔ راحت بیگم نے فرش پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ اس رات فرمان نے پھر غزالہ کو فون پر مخاطب کیا۔ وہ خوش ہو کر بولی، آج آپ نے یہ تیسری بار فون کیا ہے، آئی لو یو۔ وہ بولا، پہلے 2 بار میں نے محبت سے فون کیا تھا، ابھی ضرورت سے کر رہا ہوں۔ یعنی آپ کو میری ضرورت ہے؟ وہ تو ہے، مگر ایک ایب نارمل لڑکی کو میری ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس نے جلدی سے پوچھا، آپ کو تو اس سے دلچسپی نہیں ہے نا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں ڈاکٹر ہوں، دلچسپی نہیں لوں گا تو علاج کیسے کروں گا؟ آج اس لڑکی نے ایسا تماشا کیا ہے، خود کو اس طرح ایب نارمل ثابت کیا ہے کہ دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہائے ارمان صاحب، میرا دل ڈوب رہا ہے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حوصلہ رکھو، بس ایک بار اس لڑکی کی طرح خود کو ایب نارمل ثابت کر دو۔ ایک بار نہیں، 10 بار ثابت کروں گی۔ یہ بتائیں، اس لڑکی نے آپ کو کیسے متاثر کیا تھا؟ وہ علاج کے وقت تو بہت خاموش اور سنجیدہ سی تھی، بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک وارڈ بوائے کو دیکھ کر کہا، ارے یہ تو وہی ہے۔ میں نے کہا، یہ وارڈ بوائے ہے، کیا اسے پہچانتی ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ میز پر رکھے ہوئے گلدان کو اٹھا کر اسے مارنے توڑی۔ سب اس کے پیچھے دوڑے۔ وارڈ بوائے نے خود کو بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اچھی خاصی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ہم نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا تھا۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، مجھے ایسی بھاگ دوڑ اچھی لگتی ہے۔ پھر جب کسی کا علاج کرتا ہوں اور وہ ذہنی طور پر صحت مند ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے تو مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں کافی نہیں ہوں؟ میرے لیے تو تم بہت ہی ہو۔ اب کسی طرح یہ ثابت کر دو کہ تم واقعی ایب نارمل ہو تو۔ وہ بات کاٹ کر بولی، میں ثابت کر دوں گی۔ تو پھر کل میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ایسا ہی کچھ کرو۔ میں وہاں آؤں تو معلوم ہو کہ تمہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے، میں فوراً ہی تمہارا کیس اپنے ہاتھوں میں لوں گا۔ اس طرح ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں میں رہیں گے۔ آپ میری ایک بات مانیں گے تو کل میں ایب نارمل ہو کر دکھاؤں گی۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، بولو کیا چاہتی ہو؟ آپ مجھے یہ لکھ کر دیں گے کہ شادی کے بعد یہ پیشہ چھوڑ دیں گے، کبھی کسی مریضہ کا علاج نہیں کریں گے اور میرے پاپا کا کاروبار سنبھالیں گے۔ مجھے منظور ہے، تمہارا بھی نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو تم تحریری بیان دو گی کہ تمہیں ایب نارمل بن کر رہنے میں دلی اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ تم ہمیشہ بیمار رہ کر میرے زیر علاج رہا کرو گی۔ مجھے بھی آپ کی یہ بات منظور ہے۔ کل آپ کب تک آئیں گے؟ کل صبح کی فلائٹ سے آؤں گا۔ میں وہاں بھی ایک ہاسپٹل میں مصروف رہوں گا۔ تمہاری ممی سے شام 5 بجے آنے کا وعدہ کیا ہے۔ ویسے تم جب چاہو گی مسیحا بن کر آ جاؤں گا۔ اب اجازت دو، ابھی جلدی سونا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ خدا حافظ۔ دوسری طرف لیلا اپنے بیڈ روم میں جاگ رہی تھی۔ کاشف اسے جگا رہا تھا۔ پہلے اس نے بڑی محبت سے مخاطب کیا تھا، ہیلو لیلا، میں تمہارا سچا عاشق ہوں، مجھے قبول کرو۔ وہ فون کو کان سے لگائے خلا میں تک رہی تھی۔ کاشف نے کہا، مجھے پیار سے گلے لگاؤ گی تو تم سے ہار جاؤں گا، نفرت کرو گی تو گلا کاٹ کر پھینک دوں گا۔ لیلا کے حلق سے ہلکی سی کرا نکلی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ بولا، ابھی کرا رہی ہو؟ کیا وہ چیخیں یاد ہیں جب تم نے اپنا ہی لباس پھاڑتے ہوئے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا؟ وہ خاموش رہی۔ وہ بولا، بہت ہی خوبصورت سراپے کی مالک ہو۔ تمہیں تعریف سن کر اچھا لگ رہا ہے یا ہمیشہ کی طرح کھوپڑی گرم ہو رہی ہے؟ وہ ٹھنڈی بیٹھی ہوئی تھی۔ کاشف اس کے حسن کی تعریف کرنے لگا۔
لفظوں کے ذریعے اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے لگا۔ وہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ سرانے کی میز پر ایک پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھے تھے، وہ ان میں سے ایک ایک دانہ لے کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ وہ چیخ کر بولا، تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ لیلا کو ہلکا سا ٹھسکا لگا، وہ 2-4 بار کھانس کر چپ ہو گئی۔ وہ غصے سے چیخنے لگا، خلاف تہذیب ننگی ننگی باتیں کرنے لگا۔ وہ باتیں ایسی شرمناک اور ایسی تیز دلانے والی تھیں جنہیں سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہو کر پھر اپنا لباس پھاڑنے لگتی یا کمرے کے آرائشی سامان کو نقصان پہنچانے لگتی۔ مگر یہ حیرانی کی بات تھی کہ ایک پیار کرنے والے ماہر نفسیات نے اسے ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ کوئی انتہائی شرمناک گندی گالیاں سن کر چپ رہے، خواہ عاشق کتنے ہی پیار سے سنائے۔ گالی برداشت نہیں ہوتی، دماغ پھٹ پڑتا ہے۔ لیلا کو بھی پاگل ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ ارمان کا ایک زود اثر نسخہ آزما رہی تھی۔ اس نے لیلا کو سمجھایا تھا کہ گالیاں اور توہین برداشت سے باہر ہوں، تب بھی ذرا عقل استعمال کرو تو برداشت ہو جائیں گی۔ اس نے ایک قصہ سنایا۔ ایک بہت ہی ذہین طالب علم ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں صبح و شام محلے والے لڑتے جھگڑتے تھے۔ آس پاس کے ہوٹلوں سے اونچی آواز میں فلمی گانے گونجتے رہتے تھے۔ ان حالات میں وہ طالب علم باہر برآمدے میں بیٹھا مشکل مضامین اور کتابیں پڑھتا اور امتحانات کی تیاری کرتا تھا۔ دیکھنے والے حیران ہوتے تھے۔ اس پر شور ہنگامے کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ نہ کسی آواز پر کان دھرتا تھا، نہ کسی کی طرف توجہ دیتا تھا۔ ایک بار محلے کے 2 بدماشوں نے آ کر اسے اور اس کے ماں باپ کو گالیاں دیں، پھر دھمکیاں دے کر چلے گئے۔ یہ حیران کرنے والی بات تھی کہ نوجوان طالب علم کا خون گرم نہیں ہوا، اسے ایک ذرا غصہ نہیں آیا۔ محلے کے چند لوگوں نے اس کے پاس آ کر پوچھا کہ بھائی تم کس مٹی کے بنے ہو؟ کیا تمہیں غصہ نہیں آتا؟